ناولز فار ایور میں خوش آمدید جستجو کی خاص، جس کی رائٹر ہے زینیا شرجیل۔ یہ اس کی دوسری قسط ہے اور پہلی قسط بڑی ہی سسپینس موڈ پر ختم ہوئی تھی اور مجھے بھی بہت زیادہ کیوریوسٹی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو بھی ہے۔ تو چلیے اپنی اس کیوریوسٹی کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو آلریڈی ہی لائک کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس قسط کو۔ مگر سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کی اس بات پر، میں آپ سے کیا بولوں؟ میں بہت عام سا انسان ہوں، آپ کے آفس کا ایک معمولی سا امپلائی، اور کہاں آپ کی بیٹی؟ حسام سامنے کرسی پر بیٹھے اپنے باس کی بات پر اچھا خاصا کنفیوز ہو چکا تھا۔ کوئی بھی انسان عام یا معمولی نہیں ہوتا حسام، اور مجھے تمہاری قابلیت سے زیادہ تمہاری ایمانداری نے متاثر کیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیماری اور رشتہ داروں سے لے کر ساری صورتحال بتا چکا ہوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی ایماندار اور قابل اعتبار انسان کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ فہیم حسام کو دیکھتا ہوا بولا۔ پچھلے 3 سال سے وہ حسام کو اپنے آفس میں کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ حسام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکا تھا۔ فیملی کے نام پر اس کی صرف ایک ماں تھی، جس کا 2 ماہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ حسام نہ تو کسی بری عادتوں میں ملوث تھا، اور آفس میں بھی اس کی ریپوٹیشن کافی اچھی تھی۔ ہوش شکل، تعلیم یافتہ، سب سے بڑھ کر ایماندار اور شریف لڑکا تھا، جو اسی کے گھر میں ہانیہ کے ساتھ آرام سے ایڈجسٹ ہو جاتا۔ فہیم ہانیہ کو بھی حسام کے متعلق سے سب کچھ بتا چکا تھا۔ ہانیہ فہیم کی خاطر حسام سے شادی کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی، مگر اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ فہیم سے دور کہیں نہیں جائے گی، اور فہیم کے لیے بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ حسام کو اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ یہاں اکیلی بیٹھی کیا سوچ رہی ہو؟ دانیال کلاس روم سے باہر بیٹھی میشی کے پاس آ کر بینچ پر اس کے برابر بیٹھتا ہوا میشی سے پوچھنے لگا، تو میشی حیرت سے دانیال کو دیکھنے لگی۔ کیا آج وانیہ نہیں آئی کالج؟ میشی دانیال کو یہ نہیں بول سکی، وہ اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتی تھی۔ وانیہ کا دانیال سے اس لیے پوچھنے لگی کیونکہ جب سے وانیہ کالج میں آئی تھی تب سے دانیال اور وانیہ ایک ساتھ ہی نظر آتے۔ وانیہ تو کالج آئی ہے، لیکن مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے، اس لیے تمہارے پاس آ گیا۔ دانیال مسکراتا ہوا میشی کو دیکھ کر بولا۔ وہ میشی کے دیکھنے کے انداز ہی جان چکا تھا میشی اس میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں ہر راز بیان کر دیتی تھی۔ کیسی ضروری بات؟ بولو۔ میشی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ کاش دانیال جان سکتا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے۔ یار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم سے بولوں یا رہنے دوں۔ دانیال کچھ کنفیوز ہوتا میشی سے بولا۔ ایسی کیا بات ہے جس کو بولتے ہوئے مسٹر دانیال اتنا سوچ رہے ہیں؟ میشی مسکراتی ہوئی دانیال سے بولی، کیونکہ وہ کلاس میں کافی کانفیڈنٹ اور شاطر مانا جاتا تھا۔ میشی کی بات پر وہ خود بھی مسکرایا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بولتے ہوئے اگلے کے رد عمل سے ڈر لگتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر کنفیوز ہو رہا ہوں، کہیں وہ بات بول کر تمہاری اور میری دوستی ختم نہ ہو جائے۔ دانیال کچھ سوچتا ہوا میشی سے بولا، تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں دانیال کو دیکھنے لگے۔ کیا تم وانیہ کو پرپوز کرنے والے ہو؟ دل میں آیا خیال، نہ جانے کیسے لفظوں کی صورت اس کے منہ سے ادا ہوا، جبکہ دانیال حیرت زدہ ہو کر میشی کو دیکھنے لگا۔ بات تو میری اور تمہاری ہو رہی ہے، یہ بیچ میں وانیہ کہاں سے آ گئی؟ ویسے اگر مجھے وانیہ کو پرپوز کرنا ہوتا تو اس وقت میں یہاں تمہارے پاس نہیں بیٹھا ہوتا۔ دانیال الجھتا ہوا میشی سے بولا، نہیں دانیال، میرے وہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، مطلب تمہاری اور وانیہ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو میشی کو سمجھ نہیں آیا وہ کس طرح دانیال کو اپنی بات سمجھائے۔ پھر وانیہ؟ 1 منٹ میشی، پہلے مجھے وانیہ اور اپنی فرینڈشپ کو کلیئر کرنے دو۔ دیکھو، وانیہ اور میں بہت اچھے دوست ہیں، اور اچھے دوست ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آگے جا کر اچھی لائف پارٹنر بھی ثابت ہو۔ میں اپنی لائف پارٹنر میں جو خوبیاں دیکھتا ہوں وہ مجھے وانیہ میں نظر نہیں آتی۔ دانیال میشی کو سمجھاتا ہوا بولا۔ وانیہ میں نظر نہیں آتی تو پھر کس میں نظر آتی ہیں؟ میشی دانیال کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ اس میں نظر آتی ہیں جس کے سامنے میں اس وقت بیٹھا اپنا سر کھپا رہا ہوں۔ دانیال اب میشی کو گھورتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر میشی دانیال کو دیکھتی رہ گئی۔ ہوش تب آیا جب دانیال نے بینچ پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا شادی کرو گے مجھ سے؟ وہ اسے پرپوز کر رہا تھا، شادی کا پوچھ رہا تھا، یہ سب خواب نہیں حقیقت میں ہو رہا تھا۔ کب؟ اپنے پوچھے گئے بے وقوفانہ سوال پر میشی خود ہی شرمندہ ہو گئی، جبکہ دانیال ہنس دیا۔ ابھی فوراً نہیں، 2 سال بعد، وہ ہنستا ہوا میشی سے بولا۔ تو میشی خاموش ہی رہی۔ میرے پرپوز کرنے پر کچھ بولا نہیں تم نے؟ دانیال اس کی خاموشی پر دوبارہ بولا تو میشی دانیال کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا دبا ہوا ہاتھ نکالتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ فون پر بولوں گی،
وہ اپنی خوش قسمتی پر یقین کرنا چاہتی تھی، مگر دانیال کے سامنے بغیر کسی تاثر کے بولی، ٹھیک ہے پھر میں آج رات کو تمہیں کال کروں گا۔ دانیال مسکراتا ہوا مشی سے بولا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تبھی بینچ پر دانیال کے پاس کنان آ کر بیٹھا۔ پٹا لیا تو نے اسے؟ کنان دانیال کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ مشکل کام نہیں تھا اس کو سیٹ کرنا، سمجھ لے یہ اب میری مٹھی میں ہے۔ دانیال کنان کو دیکھتا ہوا اسے بولا، اگر وانیہ نے اس کو ہمارے بارے میں کچھ بتا دیا تو؟ کنان اپنا شک ظاہر کرتا ہوا دانیال سے بولا، وانیہ اگر اس کے سامنے منہ کھولے گی تو خود ہی پھنسے گی، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ دانیال کنان سے بولتا ہوا اٹھا، کیونکہ سامنے سے وانیہ آ رہی تھی اور دانیال اسے اچھی طرح کچھ سمجھانا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی بہت خاص بات ہے جو اتنی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو کہ آس پاس کا تمہیں ہوش ہی نہیں ہے؟ رات کے وقت دلاور گھر کے لان میں بیٹھا ہوا مشی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تب اچانک شیر دل وہاں چلا آیا اور دلاور سے پوچھنے لگا۔ دلاور اس کو دیکھ کر ہوش میں آتا ہوا جلدی سے کرسی سے اٹھنے لگا۔ بیٹھے رہو۔ شیر دل دلاور کو بولتا ہوا خود بھی دوسری کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ شیر دل نے کبھی اس کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک نہیں کیا تھا، مگر دلاور نے اپنی حیثیت پہلے دن سے ہی اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے پاس نوکری کی تھی۔ شیر دل کی بات پر وہ کرسی پر بیٹھا رہا اور شیر دل سے بولا، خالی ذہن ہو پھر سوچے تو آتی جاتی رہتی ہیں مالک۔ کچھ سوچیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو سوچتے ہوئے اپنے آس پاس کا ہوش نہیں رہتا، نہ ہی خود پر اختیار رہتا ہے۔ دل کرتا ہے بس ان سوچوں میں کھوئے رہو۔ دلاور کی بات پر شیر دل نے معنی خیز مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ علامت تو خطرے کی گھنٹی دے رہی ہے دلاور، کہیں تم عشق و عاشقی کے چکر میں تو نہیں پڑ گئے؟ بہت برا روگ ہوتا ہے یہ، دیمک کی طرح انسان کو اندر ہی اندر چاٹ جاتا ہے۔ اگر اپنے محبوب تک رسائی ممکن نہ ہو تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ سوچ سمجھ کر اس چکر میں پڑنا میرے دوست، شیر دل اسے مشورہ دیتا ہوا بولا اور لائٹر سے سگریٹ جلانے لگا۔ شیر دل کی بات پر دلاور تلخی سے مسکرایا۔ کون کافر چاہتا ہے کہ وہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے یا کوئی روگ اسے لاحق ہو جائے جس کے بعد وہ کسی کام کا نہ رہے؟ یہ جذبہ ہی ایسا ہے کہ کب انسان کو اپنے رنگ میں رنگ لے بندے کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن دلاور نے شروع میں ہی اپنے دل کو لگامیں ڈال دی ہیں مالک۔ دلاور بے شک حیثیت میں معمولی انسان ہو، مگر اندر سے بہت سخت دل ہے، اپنی سوچوں کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اچھی طرح جانتا ہے۔ دلاور شیر دل کو بولتا ہوا اپنے ذہن سے مشی کی سوچوں کو جھٹکنے لگا۔ ویسے بھی جہاں رسائی ناممکن ہو اس کو سوچنا کیا؟ دلاور اپنے دل کو سمجھانے لگا۔ دلاور، تم نے اپنی تعلیم کیوں ادھوری چھوڑ دی تھی؟ اگر آج تمہاری تعلیم مکمل ہوتی تو تمہیں میری یا کسی دوسرے کی غلامی نہیں کرنی پڑتی، میرا مطلب۔ شیر دل بات کا رخ بدلتا ہوا دلاور سے بولا، آپ کا مطلب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں مالک، مگر وقت اور حالات کبھی بھی انسان کے ایک جیسے نہیں رہتے۔ بابا سائیں کو اپنی زمینوں سے بہت محبت تھی، جو ماروی بڑی بہن کی شادی اور ماں جی کی بیماری کے باعث انہیں گروی رکھنا پڑی۔ ان زمینوں کے ہی چکر میں میرے بڑے بھائی کا خون ہو گیا۔ سگے چچا نے زمینوں کی لالچ میں میری بڑی بہن کو اپنے گھر کی بہو بنایا تھا۔ اپنی زمین کا آدھے سے زیادہ حصہ بابا سائیں کو ماروی کے شوہر کے نام کرنا پڑا۔ ماں جی اور بڑے بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد بابا سائیں نے بھی زندگی کی خوشیوں سے منہ موڑ لیا، وہ صرف زرش اور میرے لیے ہی زندہ ہے۔ دلاور کی بات سن کر شیر دل خاموش ہو گیا۔ یہ سارے وہ حالات تھے جو شیر دل پہلے سے جانتا تھا، جیسے دلاور سے اس کا ماضی اور بچپن کچھ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ شیر دل نے شروع میں دلاور کی مدد بھی کرنا چاہی، مگر دلاور کی خودداری نے اسے اجازت نہیں دی کہ وہ شیر دل سے مدد لیتا۔ میں نے کبھی بھی تمہیں کمتر یا اپنا ملازم نہیں سمجھا دلاور، تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو میں نے اپنی زندگی میں خاص اہمیت دی تھی، جو میری نظر میں خاص ہیں، یہاں تک کہ میرے سگے والدین کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ ان دونوں نے اپنی اپنی شادی شدہ زندگی کے بعد بھی اپنی پسندیدہ زندگی کو ترجیحات دی بنسبت اپنی اولاد کے۔ تمام تر آسائشات کے باوجود میرا اور مشی کا بچپن کافی ادھورا گزرا، بغیر ماں باپ کی محبت اور توجہ کے۔ سمجھ نہیں آتا ان محرومیوں کو بدلہ کس سے لوں، مرے ہوئے باپ سے یا پھر اس سگی ماں سے جس کو آج بھی مجھ سے مشی کی ذات سے کوئی سروکار نہیں۔ شیر دل تلخی سے بولتا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا ہوا میں اچھال کر نیچے پھینک چکا تھا، جس کے بعد ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی، جس سے توڑتا ہوا شیر دل دلاور سے بولا، دلاور، مجھے کیسے بھی وہ لڑکی چاہیے۔ شیر دل پرسوچ انداز میں دلاور سے بولا تو دلاور نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہی لڑکی جس کی گاڑی کا پیچھا کرنے کے باوجود اس کا معلوم نہیں ہو سکا؟ دلاور شیر دل سے پوچھنے لگا۔ ایسا پہلی بار تھا جب اس کا مالک کسی لڑکی کو ذہن میں رکھے بیٹھا تھا۔ بالکل وہی لڑکی، جب تک میں اپنے گال پر پڑنے والے تھپڑ کا اس سے بدلہ نہ لے لوں تب تک اس کا چہرہ میری سوچوں میں آ کر مجھے غصہ دلاتا رہے گا۔ شیر دل دلاور سے بولتا ہوا کرسی سے اٹھ گیا۔ اگلے ہفتے کے بعد ہمیں بزنس ڈیل کے لیے
سلسلے میں ملیشیا جانا ہے۔ اگر تمہیں گاؤں جانا ہے تو کل جا کر اپنے بابا سائیں اور بہن سے مل آؤ۔ شیردل دلاور سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دلاور وہیں بیٹھا میشی کے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ کو دیکھنے لگا۔ وہ دلہن کے لباس میں تیار بیڈ پر بیٹھی ہوئی حسام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ فہیم کی خوشی کی خاطر اس نے حسام سے نکاح کر کے اپنا آپ اس کے نام کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو حسام کمرے کے اندر داخل ہوا۔ قدموں کی آہٹ پر ہانیہ سر اٹھا کر حسام کو دیکھنے لگی۔ آج آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین آ چکا ہے، ورنہ کل تک مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی یوں ہی بے مقصد گزر جائے گی۔ حسام بیڈ پر ہانیہ کے قریب بیٹھتا ہوا اس سے بولا اور اس کا مہندی لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے پہلے وہ ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جاتا، ہانیہ بے ساختہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی۔ سوری، آپ کو شاید برا لگا میرا اس طرح آپ پر حق جتانا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ دلی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ میں نے آپ کے فادر کو سمجھانا چاہا تھا کہ میں حیثیت میں بہت کمتر ہوں، آپ کی بیٹی کے قابل نہیں، مگر انہوں نے۔ حسام ہانیہ کو روتا ہوا دیکھ کر معذرت طلب انداز میں بولا تو ہانیہ اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ دراصل میں بابا کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی کافی ٹینس تھی، اوپر سے بابا کے اصرار پر اتنی جلدی شادی اچانک آئی، اس تبدیلی کو فوری طور پر قبول نہیں کر پا رہی ہوں۔ آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ میں اسٹیٹس کانشیس ہوں یا پھر اب آپ سے شادی کر کے خوش نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ہانیہ حسام کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی اسے بتانے لگی تاکہ وہ اس کے بارے میں پہلی ہی رات میں کوئی غلط رائے قائم نہ کر لے۔ آپ اپنے فادر کی طرف سے پریشان مت ہوں، اللہ نے چاہا تو فہیم صاحب جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ کی سوچ اور خیالات جان کر حیرت کے ساتھ خوشی ہو رہی ہے مجھے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی جو امیر کبیر بھی ہو وہ ایسی سوچ رکھے، یقین نہیں آ رہا۔ حسام اس کا حسین روپ دیکھتا ہوا بولا، اگر سوچا جائے تو آج صحیح معنوں میں اس کے نصیب کھل گئے تھے۔ خوبصورت امیر کبیر بیوی اگر اس کا جواری بھائی اور لالچی رشتہ دار دیکھ لیتے تو جل کر خاک ہو جاتے۔ آپ بار بار مالی حیثیت کے فرق کو بیچ میں مت لائیے، اب میرا تعلق آپ سے جڑ چکا ہے، جو آپ کی حیثیت ہے اسی حیثیت سے میں پہچانی جاؤں گی۔ ہانیہ کو بار بار حسام کا خود کو کمتر بولنا عجیب سا لگا، تبھی وہ اس کو ٹوکتی ہوئی بولی، لیکن اس کے بولنے پر حسام اسے جن نظروں سے دیکھنے لگا ہانیہ نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں آپ، اتنی خوبصورت شکل و صورت کی مالک ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو تھوڑا نزدیک سے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ سونے کی چڑیا جو قسمت سے اس کے ہاتھ لگ گئی تھی، اس کا حسن دیکھ کر حسام کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ ہانیہ اس کی بات سن کر خاموش ہو چکی تھی۔ حسام نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، تبھی حسام کا سیل فون بجنے لگا۔ ایکسکیوز می، موبائل کی اسکرین پر مہرین کا نمبر دیکھ کر حسام ہانیہ کو بولتا ہوا بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ اس وقت کال کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ میرا بنا بنایا سارا کھیل بگاڑ دو گی تم۔ حسام کال ریسیو کرنے کے ساتھ ہی آہستہ آواز میں گھراتا ہوا مہرین سے بولا، کیونکہ یہ فہیم کا گھر تھا اور نوکروں کی چہل پہل نے پہلے ہی اسے محتاط کر دیا تھا۔ تمہیں یاد دلانے کے لیے کال کی ہے حسام، اگر تم آج رات اپنی بیوی کے قریب گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ جلد سے جلد اپنا مفاد پورا کرو اور لوٹ کر واپس آؤ میرے پاس۔ مہرین کی غصے سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو حسام دل بھر کر بیزار ہوا۔ ارے میری بے وقوف سی محبوبہ، تم اچھی طرح جانتی ہو میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور تم ہی سے شادی کروں گا، تمہاری اور اپنی لائف بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا میں نے، لیکن اگر تم ایسے ہی رات کو کالز کرتی رہو گی تو اس لڑکی کو اور اس کے باپ کو شک ہو جائے گا اور ہاتھ میں آنے والا مال یوں ہی چلا جائے گا۔ تمہارے سر کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، میں نے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھوں گا۔ اب غصہ کرنا بند کرو، میں واپس کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ مہرین کو بہلاتا ہوا واپس کمرے میں آیا تو ہانیہ وارڈروب سے اپنے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ سوری، وہ میرے دوست کی کال آ گئی تھی، وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا تو مبارکباد دینے کے لیے اس نے کال ملا لی تھی۔ آپ کپڑے کیوں تبدیل کرنے لگ گئی؟ کیا آپ کو برا لگا میرا کمرے سے جانا؟ حسام ہانیہ کا بغور جائزہ لیتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، برا ماننے والی کیا بات ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل میں کافی تھک گئی تھی تو میں نے سوچا چینج کر لوں، اگر آپ بولتے ہیں تو میں یہی ڈریس پہنے رہتی ہوں۔ ہانیہ حسام کو دیکھتی ہوئی بولی، لیکن آج وہ ذہنی طور پر اتنی پریشان تھی کہ اس وقت صرف آرام کرنا چاہتی تھی۔ آپ کی تابعداری نے تو دل جیت لیا میرا، آپ لباس تبدیل کر کے آ جائیے، صرف آپ کو تھوڑا سا وقت اپنے لیے لوں گا اگر آپ کی مرضی اور اجازت ہوئی تو۔ اس وقت وہ مہرین کو بولتا ہوا بہکی نگاہوں سے ہانیہ کو دیکھتا ہوا بولا تو ہانیہ بنا کچھ بولے سر جھکاتی ہوئی کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلی گئی۔ حسام سمجھ لے بیٹا، تیرا اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ سوری مہرین، میری بے وقوف سی محبوبہ،
رکھوں گا تو میں تمہیں ہی اپنے پاس، لیکن وقتی طور پر اس حسن کی دیوی کے قریب سے دیدار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کون سا تمہیں کچھ معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا حسام اصل میں کتنا بڑا کمینہ ہے۔ حسام بولتا ہوا نرم سے بستر پر جا کر لیٹ گیا تو ہانیہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی۔ سادہ سر قمیض شلوار میں وہ بنا میک اپ کے اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ایک دفعہ میں تو دل بھی نہیں بھرے گا، لگ رہا ہے تھوڑا عرصہ مزید ڈرامہ کرنے پڑے گا گھر داماد بننے کا۔ حسام بہکی بہکی نگاہوں سے ہانیہ کے روپ کو دیکھتا ہوا دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ ہانیہ جو اس کی نگاہوں سے بے حد کنفیوز ہو رہی تھی، اس کے دل کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ آپ رک کیوں گئی؟ یہاں آ جائیے۔ حسام بیڈ سے اٹھ کر ہانیہ کے پاس آتا ہوا اس سے بولا۔ وہ اس کے قریب آیا تو اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ ہانیہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، بے ساختہ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ فہیم صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ابھی انہیں خون کی الٹی، اتنی بڑی الٹی ہوئی ہے، وہ کافی نڈھال سے لگ رہے ہیں۔ ملازم گھبراتا ہوا ہانیہ سے بولا۔ بابا؟ ہانیہ بنا حسام کی طرف دیکھے فہیم کو پکارتی ہوئی کمرے سے بھاگی۔ مجبوراً حسام کو بھی اس کے پیچھے فہیم کے کمرے میں جانا پڑا۔ کہاں گیا ہے شیر بتائے بغیر؟ کتنے غصے میں تھا، تمہیں بھی ساتھ لے کر نہیں گیا؟ فون کر کے پوچھو دلاور کہاں ہے وہ، میرا تو دل ہولے جا رہا ہے۔ ہال میں چکر کاٹتی رملہ دلاور سے بولی جو وہیں کھڑا تھا۔ رملہ کی بات پر وہ دوبارہ شیردل کو کال ملانے لگا۔ گھنٹہ بھر پہلے وہ اچھا خاصا گھر میں موجود تھا، مگر اچانک شیردل کے موبائل پر کسی کی کال آئی تھی، جس کے بعد وہ غصے میں بھرا ہوا بغیر کسی کو کچھ بتائے یا دلاور کو اپنے ساتھ لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ مالک کال نہیں اٹھا رہے، آپ پریشان مت ہو، میں جا کر خود معلوم کر کے آتا ہوں۔ دلاور رملہ کو پریشان دیکھ کر اس سے بولا۔ اس کا ارادہ آفس جانے کا تھا، مگر تبھی اسے کوریڈور سے مشی کی روتی ہوئی آواز آئی، جس پر دلاور چونکا۔ رملہ بھی ایک دم مشی کی آواز پر متوجہ ہوئی۔ دلاور کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شیردل غصے میں مشی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ ہال میں لا رہا تھا اور مشی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ شیر یہ سب کیا ہے؟ رملہ حیرت میں ڈوبی شیردل سے بولی۔ شیردل نے غصے میں مشی کو رملہ کی طرف دھکیلا۔ رملہ نے ایک دم مشی کو تھام لیا۔ پوچھئے اس سے کیا کرتی پھر رہی ہے یہ کالج میں؟ وہ غصے بھری آواز میں زور سے دھاڑا تو رملہ کے ساتھ دلاور بھی شیردل کے بعد مشی کو دیکھنے لگا، جو بدستور روئی جا رہی تھی۔ ناجائز فائدہ اٹھایا اس نے پڑھائی کے نام پر۔ آج کے بعد اس کا کالج جانا بند، کہیں باہر آنا جانا بند، نہ ہی اس سے کوئی گھر میں ملنے آئے گا اور نہ ہی یہ گھر سے باہر نکلے گی۔ شیردل روتی ہوئی مشی کو دیکھ کر شدید غصے میں زور سے چینکتا ہوا بولا۔ آخر ایسا ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ رملہ شیردل کو غصے میں دیکھ کر آہستہ آواز میں اسے پوچھنے لگی، جبکہ دلاور کی نظریں ابھی تک مشی کے روتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بے تحاشا رو رہی تھی۔ عاشقیاں چل رہی ہیں اس کی کالج میں کسی بے غیرت لڑکے کے ساتھ، یہ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ ہوتی اگر اس کی جگہ آپ کی سگی بیٹی تو اس کی پرورش ایسے ہی کرتی آپ۔ شیردل کے تانے پر جہاں رملہ کا دل چھلنی ہو کر رہ گیا، وہیں عاشقی کی بات پر دلاور ضبط کرتا رہ گیا، جبکہ مشی روتی ہوئی ایک دم اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بولی۔ وہ بغیرت نہیں ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے، شادی کرے گا میرے ساتھ۔ جیسے ہی مشی نڈر انداز میں بولے، شیردل آگ بگولا ہوتا مشی کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ میں سے کرارا تھپڑ مشی کے گال پر پڑتا، رملہ بیچ میں آ گئی۔ شیر پلیز، وہ شیردل کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے ہٹاتی بولی، جبکہ دلاور ضبط سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا۔ اگر اب اس نے گھر سے باہر اپنے قدم نکالے تو میں اس کی دونوں ٹانگیں توڑ ڈالوں گا اور ساتھ ہی اس لڑکے کے ٹکڑے کر ڈالوں گا، قابو میں کر کے رکھیے اسے۔ شیردل رملہ کو وارن کرتا بولا اور تن فن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دلاور بھی خاموشی سے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹا آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، جائیے جا کر اپنے کمرے میں ریسٹ کریے۔ 3 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہنے کے بعد آج فہیم گھر آ گیا تھا۔ 3 دن سے ہانیہ ہسپتال میں فہیم کے ساتھ ہی موجود تھی۔ وہ فہیم کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ 3 دن سے وہ یہ تک بھولی ہوئی تھی کہ حسام سے اس کا کتنا حساس اور قریبی رشتہ جڑ چکا تھا۔ میں پریشان نہیں ہوں بابا، اور اپنے روم میں جا کر مجھے بالکل اطمینان نہیں آئے گا، میں یہیں ٹھیک ہوں آپ کے پاس، آپ کے روم میں۔ اسے اندر سے انجانا سا خدشہ گھیرے ہوئے تھا کہ اس کا باپ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ چلا جائے، اس لیے وہ فہیم کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ فہیم کو انکار کرتی ہوئی بولی اور فہیم کے سرہانے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بیٹا آپ بھول رہی ہیں، اب آپ شادی شدہ ہیں، حسام کو بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ آپ مسلسل 3 دن سے صرف میرے پاس ہیں، آپ کو حسام کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ فہیم ہانیہ کو پیار سے سمجھاتا ہوا بولا۔ کمرے میں حسام کے قدم وہیں رک گئے۔ حسام بہت اچھے ہیں بابا، وہ بات کو سمجھنے والے انسان ہیں، مجھے امید ہے وہ اس بات کا برا نہیں مانیں گے کہ ابھی میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ اس وقت میری ضرورت کس کو زیادہ ہے۔
ہانیہ فہیم کو اطمینان دلانے کی غرض سے بولی، جبکہ کمرے سے باہر کھڑا حسام ہانیہ کی بات پر بری طرح جل گیا۔ سر کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ معذرت، میں آپ کو ہسپتال سے واپس گھر لانے کے لیے نہیں آ سکا۔ دراصل آفس میں آج کام کا برڈن بہت زیادہ تھا، انصاری صاحب بھی آفس نہیں آئے تھے، تو سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑا اور سنبھالنا پڑا۔ حسام کمرے میں آنے کے ساتھ ہی فہیم کو اپنے ہسپتال نہ آنے کی وجہ بتانے لگا۔ 3 دن سے آفس اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ سنبھالا ہوا کیا تھا، جتنا ہیر پھیر کر کے وہ اپنا اکاؤنٹ بھر سکتا تھا وہ بھر چکا تھا۔ اب اسے چیدہ چیزیں سمیٹ کر اپنے نام کروانی تو اور یہاں سے نکلنا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں ڈرائیور اور ہانیہ کے ساتھ آرام سے گھر پہنچ گیا تھا۔ آفس تو اب مستقل تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ آفس کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور آفس کے ساتھ ساتھ تمہیں ہانی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لو، آفس سے بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر میری بیٹی کی ہے۔ تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا آگے بھی۔ فہیم حسام سے بولنے لگا تو ہانیہ فہیم کی بات پر اداس ہونے لگے۔ آپ فکر نہیں کریے سر، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ اپنی بیماری کو لے کر پریشان مت ہو، آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہانیہ کی طرف سے آپ بالکل مطمئن ہو جائیے، یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ میں ان کا آگے بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گا۔ بلکہ میں تو ہانیہ کے خیال سے اپنے اور ہانیہ کے لیے ٹکٹ بھی بک کروا لی ہے۔ کل ہماری ملیشیا کے لیے فلائٹ ہے۔ ہانیہ اور میرا جب ایک ساتھ وقت گزرے گا تبھی ہم دونوں اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے، جان جائیں گے، اور ہانیہ کا دل بھی بہل جائے گا اسی بہانے۔ حسام فہیم کو بتانے لگا تو ہانیہ اس کی بات سن کر حیرت زدہ سے حسام کو دیکھنے لگے اور بے ساختہ ہی بولی، حسام ہم ابھی ملیشیا کیسے جا سکتے ہیں؟ بابا کی طبیعت بہتر نہیں ہے، میں بابا کو چھوڑ کر کہیں بھی جانے کا سوچ ہی نہیں سکتی فی الحال۔ ہانیہ کے ایک دم بولنے پر حسام بالکل خاموش ہو گیا۔ فہیم فوراً بول پڑا، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور ڈاکٹر کی اجازت پر ہی ہسپتال سے گھر آیا ہوں۔ بیٹا کل آپ حسام کے ساتھ ملیشیا جا رہی ہیں، میں آپ سے اس بات کا بالکل انکار نہیں سنوں گا۔ یہی دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے اور ایک دوسرے کو جاننے کے۔ حسام بیٹا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، ہانیہ کو لے کر گھومو پھرو بیٹا، میں خوش ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں آپ دونوں کو ایک ساتھ۔ فہیم کی بات پر حسام خوشی سے مسکرا دیا، جبکہ ہانیہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ مجھے پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے ماما، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا مجھے پسند کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں بھی اس کو پسند کرتی ہوں۔ پسند بہت چھوٹا سا لفظ ہے، میں دانیال سے محبت کرتی ہوں۔ مشی رملہ کی گود میں سر رکھے اسے دانیال کے لیے اپنے احساسات بتانے لگے، جبکہ کمرے کے دروازے پر کھڑا دلاور مشی کے جملے پر وہیں تھم گیا۔ مشی تم شیر کو اچھی طرح جانتی ہو، وہ پچھلے 3 دن سے کس قدر غصے میں، اگر اس نے تمہارے منہ سے اس لڑکے کا نام دوبارہ سن لیا، یہ تم بھی جانتی ہو گھر میں کتنا بڑا طوفان برپا ہو جائے گا۔ پلیز بھول جاؤ اس لڑکے کو۔ رملہ پیار سے اس کے بال سلاتی ہوئی مشی کو سمجھانے لگی، جس پر مشی نے اس کی گود سے سر اٹھایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسے بھول جاؤں اس کو جس سے محبت کی جاتی ہے؟ ان کو بھول جانا آسان ہوتا ہے۔ آپ بھائی کے غصے سے مجھے ڈرا کر اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ کیا اگر میری جگہ یہاں آپ کی سگی بیٹی ہانیہ ہوتی تو کیا آپ اسے بھی ایسے ہی بولتی کہ اپنے دل کو مار لو، اپنی خوشیوں کو قربان کر ڈالو؟ مشی روتی ہوئی رملہ سے بولی، جبکہ رملہ افسوس سے مشی کو دیکھنے کے بعد دروازے پر کھڑے دلاور کو دیکھنے لگی، جو نہ جانے کس کام سے اس کے کمرے میں آیا تھا اور اب سرخ آنکھ کے لیے خاموشی سے مشی کی باتیں سن رہا تھا۔ رملہ کو دروازے کی جانب دیکھتا پا کر مشی بھی مڑ کر دروازے پر دیکھنے لگی۔ دلاور کو کھڑا دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ وہ شدید غصے میں بیڈ سے اتر کر چلتی ہوئی دلاور کے پاس آئی۔ کیا سن رہے ہو یہاں کھڑے ہو کر؟ تمہیں نے بتایا نا بھائی کو دانیال کے بارے میں، اب بہت مزہ آ رہا ہوگا تمہیں مجھے روتا ہوا اور بے بس دیکھ کر کہ تم پر حکم چلانے والی آج خود اپنی محبت کے لیے چیختی ہوئی اپنی محبت کی فریاد کر رہی ہے۔ خوش ہو جاؤ تم اور یہاں سے جا کر بھائی کو بتاؤ ساری باتیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میں دانیال سے محبت کرتی ہوں اور شادی کروں گی تو صرف اسی سے۔ کیوں چپ کھڑے ہو؟ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ مشی نے غصے میں دلاور کے سر پر کھڑے ہو کر نہ صرف اس کو باتیں سنائی بلکہ آخری جملے پر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیل کر دروازہ بھی بند کر ڈالا۔ مشی کیا ہو گیا تمہیں بیٹا؟ خود کو سنبھالو، اس طرح خود کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ رملہ مشی کے سخت رویے کو دیکھ کر اٹھ کر اس کے پاس آ کر مشی کو گلے لگاتی ہوئی بولی تو مشی رملہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپ بھائی کو سمجھائیے ماما، ان کو بولیے کہ وہ دانیال کے لیے مان جائیں، پلیز آپ ان سے بات کریے میری خاطر، اگر آپ کو مجھ سے پیار ہے تو۔ مشی روتی رملہ سے بولی، اچھا میں بات کروں گی اس سے، اب خاموش ہو جاؤ۔ رملہ مشی کو چپ کرواتی بولی، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی اگر وہ مشی کی خاطر شیر دل سے بات بھی کر لیتی تب بھی شیر دل کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا جس بات سے وہ ایک بار انکار کر چکا تھا۔
گال پر پڑنے والے زوردار تماچے سے وانیا کا گال بری طرح جل اٹھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے دانیال کو دیکھنے لگی جو اب اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں بھر چکا تھا۔ کیوں بتایا تم نے مشی کے بھائی کو میرے اور مشی کے متعلق؟ جواب دو۔ دانیال غصے میں وانیا کے بال مٹھی میں پکڑے اسے پوچھنے لگا۔ شکر کرو کہ صرف تمہارے اور مشی کے متعلق ہی بتایا، یہ نہیں بتایا کہ تم اس کی بہن کے ساتھ کیا کرنے والے ہو۔ میں تمہیں ایک اور لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ آج چھوڑو میرے بال، وانیا کرلاتی ہوئی دانیال سے بولی تو دانیال نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے، وہ فرش پر جا گرے۔ اگر تم نے مشی اور میرے معاملے کے بیچ ٹانگ اڑائی یا کسی سے کوئی بکواس کی تو یاد رکھنا، جو تمہاری تصویریں میرے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ میں وہ کروں گا جسے دیکھنے کے بعد تمہارے زندہ رہنے کی خواہش ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گی۔ دانیال اس کو دھمکاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ فلائٹ میں وہ سارا وقت خاموش رہی تھی۔ حسام اسے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتا، تب ہانیہ ہاں ہوں میں جواب دے دیتی۔ حسام نے اسے ٹوکا بھی کہ وہ خود سے کچھ بات کرے، مگر ہانیہ کے پاس فی الحال اپنے باپ کے علاوہ کوئی اور دوسرا ٹاپک نہیں تھا جس پر وہ حسام سے بات کرتی۔ حسام کو محسوس ہوا وہ اچھی خاصی بور کر دینے والی لڑکی تھی۔ اس کی باتوں سے حسام کافی مایوس ہوا تھا، مگر اسے ہانیہ کو یہاں لا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ لگ رہا ہے تم کافی تھک گئی ہوگی۔ کیب ہوٹل کے پاس آ کر رکی تو حسام ہانیہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے پوچھنے لگا، جی رات میں صحیح طریقے سے نیند نہیں لے سکی تھی، اس لیے تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی۔ ہانیہ آہستہ آواز میں حسام سے بولی۔ وہ اداس تھی۔ فہیم کو یوں بیماری کی حالت میں چھوڑ کر آنے پر اس کا لہجہ کافی تھکا تھکا سا تھا۔ ہاں ہم اسی لیے تو یہاں اتنی دور آئے ہیں کہ تاکہ تم ریسٹ کر سکو۔ حسام کا عجیب طنزیہ لہجہ ہانیہ کو اچھا خاصا محسوس ہوا۔ ہانیہ حسام کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ارے لگتا ہے تم میری بات کو محسوس کر گئی، میں نے مذاق میں بولا تھا۔ چلو اب اندر چلتے ہیں، روم میں نے پہلے ہی بک کروا لیا تھا۔ حسام ہانیہ کو بہلاتا ہوا بولا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ وہ اسی فلائٹ میں مہرین بھی یہاں لے آیا تھا۔ اس لڑکی کے سونے کے بعد کم از کم وہ مہرین کے ساتھ ہی ہنی مون منا لیتا۔ میٹنگ تو اچھے سے ہو گئی مالک، آگے کیا حکم ہے؟ مزید ٹھہرنا ہے یا پھر واپسی کے لیے فلائٹ بک کروا لو؟ دلاور ہوٹل کے لابی میں شیر دل کے ہمراہ چلتا ہوا شیر دل سے اس کا ارادہ پوچھنے لگا۔ وہ شیر دل کے ساتھ ضروری میٹنگ کے سلسلے میں ملیشیا آیا تھا۔ یہاں رہ کر کون سا ضروری کام کرنا ہے؟ رات یا شام کی جو فلائٹ اویلیبل ہو تو نکلتے ہیں پھر، شیر دل دلاور سے بول رہا تھا، مگر سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھتے ہی وہ وہیں رک گیا۔ وہ لڑکی آج پھر اس کو قسمت سے مل گئی تھی، مگر اس کے ساتھ موجود یہ لڑکا۔ مالک کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ شیر دل کو ایک دم رکتا دیکھ کر دلاور سے پوچھنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے شیر دل کی نظروں کے تعاقب میں سامنے آتے کپل کو دیکھا۔ وہ دونوں لڑکا لڑکی بھی شیر دل کے یوں دیکھنے پر اسی کو دیکھتے ہوئے ہوٹل کے اندر جا چکے تھے۔ یہ لڑکی دلاور، یہ وہی لڑکی ہے مجھے جس کی تلاش تھی۔ سنو، یہ لڑکی مجھے چاہیے کسی بھی قیمت پر، شیر دل دلاور کو دیکھتا ہوا بولا تو دلاور اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگا۔ لڑکی چاہیے مگر کس لیے مالک؟ دلاور اس بات سے واقف تھا۔ مہینے دو مہینے بعد کسی ایسی ٹرپ پر شیر دل کی ایسی ڈیمانڈ ہوتی، مگر شیر دل نے ایسی ڈیمانڈ آج تک کسی شادی شدہ لڑکی کے لیے نہیں کی تھی، نہ ہی کسی مجبور لڑکی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اور یہ لڑکا لڑکی دکھنے سے ہی نیا شادی شدہ جوڑا لگ رہا تھا۔ لڑکی کس لیے چاہیے ہوتی ہے دلاور، کیا تمہیں بتانا پڑے گا؟ دلاور کے پوچھے گئے عجیب سے سوال پر شیر دل جتاتی ہوئی نظروں سے اسے جواب دیتا پوچھنے لگا۔ میرا مطلب تھا مالک، وہ لڑکی ویسی نہیں لگ رہی، شادی شدہ لگ رہی ہے۔ دلاور ہانیہ کے ہاتھوں پر لگی مہندی اور اس کے ساتھ حسام کو دیکھتا ہوا اپنے اندازے سے شیر دل سے بولا، وہ لڑکی ویسی ہو یا نہ ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، دلاور یہ لڑکی مجھے ایک رات کے لیے چاہیے۔ جاؤ اس کے شوہر سے بات کرو، اور ہم آج پاکستان واپس نہیں جا رہے۔ شیر دل دلاور کو حکم دیتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ دلاور وہیں کھڑا حیرت زدہ سا شیر دل کی بات کو سوچنے لگا۔ کون تھا وہ آدمی؟ کیسی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا تمہیں؟ کیا تم کو جانتا ہے وہ پہلے سے؟ ہوٹل کے روم کے اندر آتے ہی حسام ہانیہ سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم حسام، وہ کون تھا اور اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا مجھے؟ میں اس کو نہیں جانتی۔ ہانیہ وہاں شیر دل کو دیکھتے ہی پہچان چکی تھی، لیکن وہ حسام کو اس کے متعلق کیا بتاتے؟ یہ بات تو اس نے فہیم کو بھی نہیں بتائی تھی، اس لیے شیر دل کو پہچاننے سے انکار کرتی ہوئی بولی، ہاں چھوڑو، دفع کرو، ہوگا کوئی۔ ایسا کرو تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، یہاں میرا ایک دوست بھی آیا ہوا ہے، میں اس سے مل کر آ جاتا ہوں۔ حسام نے ہانیہ سے اس لیے دوسرا کوئی سوال نہیں کیا کہیں ہانیہ اس کو شکی مزاج نہ سمجھے، اور ویسے بھی مہرین اسی ہوٹل کے دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ اگر حسام اس کے پاس فوری طور پر نہیں جاتا تو مہرین کی کال حسام کے پاس آنے لگ جاتی، اس لیے وہ ہانیہ کو آرام کا بولتا ہوا مہرین کے پاس جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ حسام، میرے ریسٹ کرنے پر آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں، باتیں کروں تو ٹھیک ہے، ریسٹ میں بعد میں کر لوں گی۔ ہانیہ حسام کی ناراضگی کے خیال سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتی ہوئی اس سے بولی۔ حسام اس کی اس معصوم سی ادا پر مسکرا دیا۔
تمہیں معلوم ہے ہانیہ، تم ظاہری طور پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت دل کی بھی مالک ہو۔ ناراض نہیں ہوں میں تم سے، تم ابھی ریسٹ کر لو، رات میں ہم دونوں ایک ساتھ ڈھیر سارا وقت گزاریں گے۔ حسام کے بولنے پر ہانیہ نظریں جھکا گئی۔ تب حسام کو کچھ یاد آیا، وہ فوراً اسے بولا، ارے ہاں یار، ایک کام تو میں بھول ہی گیا۔ حسام کچھ یاد کرتا ہوا بے تکلفی سے اس سے بولا اور بیگ سے ایک فائل نکالنے لگا۔ جاتے جاتے یہ فائل سر نے دی تھی، تمہارے سائن چاہیے تھے ان پیپرز پر، تم ان پر جلدی سے سائن کر دو تاکہ میں آج ہی یہ ضروری ڈاکومنٹس واپس بھجوا دوں۔ حسام فائل اور پین ہانیہ کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ ہانیہ بہت سارے سوالات ذہن میں آنے کے باوجود خاموشی سے پیپرز پر سائن کرنے لگی۔ وہ اپنے اور حسام کے رشتے میں اعتبار کا رشتہ تعمر قائم رکھنا چاہتی تھی، جبکہ ہانیہ کو اتنے آرام سے پیپرز پر سائن کرتا دیکھ کر حسام کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اب تم آرام سے آرام کرو، میں تمہیں ابھی بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا، حسام ہانیہ سے فائل لیتا ہوا بولا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دینا چاہا، تبھی کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ آپ کو روم نمبر 509 میں شیردل صاحب نے بلوایا ہے سر، ویٹر حسام کے لیے پیغام لاتا ہوا اس سے بولا، جسے سن کر حسام ہانیہ کو کچھ بولے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ دلاور کے منہ سے ایسی بات سن کر حسام کو غصہ آ گیا، جس کا اظہار کیے بغیر وہ شیردل کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ صوفے پر ٹانگ رکھے شیردل نے حسام کو دیکھا، پھر وہ دلاور سے بولا، دلاور قیمت دو اسے اس کی بیوی کی ایک رات کی۔ شیردل بات پر دلاور نے نوٹوں کی موٹی سی گڈی حسام کے سامنے رکھ دی، جسے حسام چپ کر کے دیکھنے لگا۔ شیردل اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا حسام کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ دلاور وہاں خاموش کھڑا تھا۔ وہ شریف لڑکی ہے، کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ حسام سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتا ہوا کمزور لہجے میں احتجاجاً بولا، تو تم اپنی بیوی کو راضی کرو، صرف ایک ہی رات کی بات ہے۔ شیردل نے حسام سے بولتے ہوئے دلاور کو اشارہ کیا۔ دلاور نے ایک اور نوٹوں کی موٹی گڈی حسام کے سامنے میز پر رکھی، جس کے بعد حسام عجیب الجھن کا شکار ہوا اور ماتھے پر آیا ہوا پسینہ اپنی جیب سے رومال نکال کر صاف کرنے لگا۔ بات صرف پیسوں کی نہیں تھی، اچھی خاصی رقم اور فہیم کا سب کچھ جو ہانیہ کے نام تھا وہ ہانیہ کے کاغذات پر سائن کروانے کے بعد اپنے نام کروا چکا تھا، مگر سامنے بیٹھے شخص کے روب کے زیر اثر حسام ذرا سا بھی احتجاج نہیں کر پایا تھا، اور دلاور کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کر حسام کی سٹی ویسے ہی گم ہو چکی تھی۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا سامنے بیٹھا شخص ایک رات کے لیے اس سے اس کی بیوی چاہتا، وہ عام انسان ہرگز نہیں تھا، اور حسام فطرتاً کافی ڈرپوک آدمی تھا۔ اس نے فہیم کو چونا بھی اسی وجہ سے لگایا تھا کیونکہ فہیم کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کی بیٹی کم عمر ایک کمزور سی لڑکی تھی۔ کافی زیادہ سوچنے میں وقت ضائع کر رہے ہو تم، شیردل حسام کی خاموشی پر اکتائے ہوئے لہجے میں اسے احتجاج جتاتا ہوا بولا۔ بات نہیں ہے، دراصل میری اس سے شادی کو زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، میں نے ابھی تک اس کے ساتھ کوئی، میرا مطلب ہے وہ ابھی تک انچ ہوئی ہے۔ حسام بولتا ہوا خاموش ہوا تو شیردل کمینگی سے ہنسا، مطلب پھر تو تمہیں دگنی قیمت ملنی چاہیے کیونکہ تم اپنی انچ ہوئی بیوی مجھے ایک رات کے لیے سونپ رہے ہو دلاور۔ شیردل نے استزائیہ ہنستے ہوئے دلاور کو دوبارہ اشارہ کیا۔ اس نے حسام کے سامنے دو اور نوٹوں کی گڈی اچھال کر پھینکی، جسے اٹھاتے ہوئے حسام شرمندہ ہونے لگا۔ یہاں ہوٹل کے ہی کمرے میں لے آنا اسے رات میں۔ شیردل کی بات پر حسام اسے دیکھنے لگا۔ اب شیردل کے چہرے پر پتھریلے اور سخت تاثرات تھے۔ اگر آپ برا نہیں مانیے تو آپ آج رات میرے کمرے میں، مطلب میری جگہ پر، میرا مطلب ہے اسے کسی طرح معلوم بھی نہ ہو، اور آپ، حسام کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کس طرح شیردل سے یہ بات بولے، مگر شیردل سگریٹ پیتا ہوا حسام کی بات سن کر انجوائے کرنے لگا، جبکہ خاموش کھڑا دلاور حسام کو ناگوار نظروں سے اور شیردل پر افسوس بھری نظر ڈال کر سر جھٹک چکا تھا۔ زیب تن کی ہوئی نائٹی میں اپنا عکس سامنے آئینے میں دیکھ کر ہانیہ کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے حسام کے کہنے پر یہ نائٹی پہنی تھی۔ حسام خود اس کا کمرے میں انتظار کر رہا تھا۔ اتنی جلدی شادی، اور پھر یہ سب کچھ۔ ڈریسنگ روم میں کھڑی ہانیہ خود کو آنے والے وقت کے لیے اور نئی زندگی کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر وہ بیڈ روم میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ حسام، اس نے حسام کو پکارا ہی تھا تبھی اس کی پشت پر کھڑے وجود نے ہانیہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ حسام، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے حسام سے پوچھنا چاہا، مگر وہ جواب دیے بغیر ہانیہ کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا اسے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ ہانیہ اس کے عمل پر بالکل خاموش ہو گئی۔ اپنے وجود کو نرم سے بستر پر محسوس کرنے کے بعد اس نے اپنا وجود پر بھاری سا جھکاؤ محسوس کیا، جس پر ہانیہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ شیردل اپنی دسترس میں موجود اس لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرنے لگا، جس پر ہانیہ بے چین ہونے لگی۔ اسی بے چینی کے باعث ہانیہ نے اپنا ہاتھ آنکھوں پر باندھی ہوئی پٹی کی طرف بڑھایا ہی تھا، مگر اس کا نازک سے نرم و ملائم ہاتھ شیردل اپنے سخت ہاتھ کی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ ہانیہ کے ہاتھ پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا ہوا ہانیہ کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔
हानिया अपने हाथ पर होंठों का लम्स महसूस करती सिमट कर रह गई। ये उसकी ज़िंदगी में पहला ऐसा लम्हा था जिस पर वो शर्म से महसूस कर रही थी। पहली बार किसी मर्द ने उसे पूरे इस्तेआक से छुआ था। शेरदिल हानिया के चेहरे के तासुरात देखता हुआ अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। वो मज़ीद हानिया को नर्वस करने के लिए अपने हाथ की उंगलियां उसकी गर्दन से नीचे तक ले गया, जिस पर हानिया के कान की लोहें शर्म से सुर्ख होने लगे। शेरदिल उसके कान की लोह को अपने होंठों से चूमता हुआ अपने होंठ हानिया के होंठों के करीब ले आया। वो उसकी सांसें अपने काबू में कर चुका था। उसके अमल से हानिया का सांस रुकने को था, जिसके बाद हानिया को अपनी थाइस पर उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। वो इस बेबाकी पर अपने ही अंदर सिमटने लगी। हसाम प्लीज़। हानिया ने अपने ऊपर झुके वजूद को पीछे हटाना चाहा। शेरदिल उस लड़की के मुंह से ये नाम सुनकर बदमज़ा हुआ था। शायद वो इस वक्त के लिए तैयार नहीं थी, मगर शेरदिल का मूड कुछ और ही था। वो हानिया के दोनों हाथों की कलाइयों को अपने हाथों से जकड़ता हुआ तकिए पर रख चुका था। क्या ऐसा नहीं हो सकता साम कि आज की बजाय न जाने क्यों उसे अजीब घबराहट का एहसास हो रहा था। हानिया ने उसे रोकना चाहा। हानिया को अपने कान के बेहद करीब आवाज़ सुनाई दी तो वो खामोश हो गई। उसके पास कोई चारा नहीं था। तमाम तर बेबाकी और शिद्दतें बर्दाश्त करने के अलावा जो वो खामोशी से बर्दाश्त करती रही, वो इंतहा को पहुँच कर भी जैसे पीछे हटने को तैयार न था। मगर हानिया की हिम्मत जवाब देने लगी। हसाम प्लीज़। पर आखिर वो बोलती रो देने को थी। तब उसका नाजुक वजूद किसी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद हुआ। चंद मिनट गुजारने के बाद जब हानिया नॉर्मल हालत में आई तो उसने अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतार दी, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखें कुछ भी देखने से मारूम थी। उसकी आंखों के आगे अभी तक अंधेरा छाया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जब हानिया की आंखें कुछ देखने के काबिल हुई, तब उसे एहसास हुआ कमरे की लाइट बंद थी। कमरा अंधेरा होने की वजह से हानिया को अपने करीब बेड पर बैठे हुए वजूद की परछाई नज़र आ रही थी, जो अपने मुंह के करीब सिगरेट ले जा रहा था। हसाम, आप स्मोकिंग करते हैं? हानिया ने बेसाख्ता सवाल किया था। यूँ उसके अचानक सवाल करने पर हानिया जान नहीं पाई थी कि उसके चेहरे के क्या तासुरात थे, मगर मिनट बाद ही उसका ये रद्दोअमल सामने आया कि वो हाथ में मौजूद सिगरेट हवा में उछालकर हानिया पर से कंफर्टर हटाता हुआ दोबारा हानिया को अपनी जानिब खींच चुका था। क्या हुआ? हानिया उसके अचानक इस अमल पर बुखलाई थी, लेकिन एक मरतबा फिर वो हानिया को जवाब दिए बगैर या उसकी सुने बगैर दोबारा अपनी मनमानी पर उतर आया था। हानिया को अपने कुछ भी बोलने पर पछतावा होने लगा। सुबह जब हानिया की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। कल रात उसको अपने शौहर किसी रवायती शौहर की तरह महसूस हुआ था, जिसे उसकी तकलीफ़ का एहसास नहीं था। बस उसे अपना मतलब पूरा करना था, जो वो पूरा करता रहा। शदीद कोफत के सबब हानिया ने अपने बराबर में लेटे हुए वजूद पर निगाह डालना भी गवारा नहीं की। वो बेड से नीचे उतरकर कमरे में मौजूद अपने बैग की तरफ बढ़ी और अपने कपड़े निकालने लगे। कपड़े लेकर वो वॉशरूम चली गई। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ पर शेरदिल की आंख खुली। बेड की दूसरी जानिब बेतरतीब ख़राब बेडशीट और खाली जगह देखकर शेरदिल के चेहरे पर शैतानियत भरी मुस्कुराहट रक्सा हुई। वो अपनी शर्ट पहनता हुआ बेड पर बैठा पैकेट से सिगरेट निकालकर स्मोकिंग करता हुआ हानिया के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। तभी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। शेरदिल ने बेड से उठकर होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने हसाम को खड़ा पाया। शर्माओ नहीं, अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही कमरा है। शेरदिल स्माइल देकर तंज करता हुआ हसाम से बोला तो हसाम वहीं खड़ा कमरे का जायज़ा लेने लगा, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। वॉशरूम में है। शेरदिल उसकी नज़रों से पहचान गया। वो क्या तलाश कर रहा था। तभी वो हसाम से बोला, वो ठीक है, मेरा मतलब है कल रात। शर्मिंदगी के मारे हसाम को समझ नहीं आया वो शेरदिल से हानिया के मुतालिक क्या पूछे। अभी तक तो हानिया को सब मालूम हो चुका होगा कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। हसाम को ये बात सोचकर शर्मिंदगी ने घेरे में ले लिया। कल रात तुम्हारी बीवी को कुछ मालूम नहीं हुआ। शेरदिल बेडरूम में आता हुआ हसाम को बताने लगा। मतलब कैसे? हसाम उसके पीछे कमरे में आकर बुरी तरह कंफ्यूज होता शेरदिल से पूछने लगा। ऐसे। शेरदिल ने बेड पर पड़ी हुई पट्टी उठाकर हसाम की आंखों के सामने लहराई, वही पट्टी जो उसने हानिया की आंखों पर बांधी थी। हसाम वो पट्टी देखकर शर्मिंदगी के मारे नज़रें चुरा गया। शेरदिल हसाम को देखकर कमरे से जाने लगा तो हसाम शेरदिल की तरफ देखने लगा। मैंने तुम्हें दी ही कीमत ज़ाया नहीं होने दी, उस कीमत को मैं पूरी तरह वसूल करता रहा हूँ। शेरदिल हसाम को आंख मारता हुआ बोला और उसका धुआंधार चेहरा देखकर हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। हसाम कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलटा तो हानिया शावर लेने के बाद वाशरूम से वापस कमरे में आई। हानिया को देखकर हसाम को मज़ीद शर्मिंदगी होने लगी। हानिया खुद भी उसकी कल रात की इतनी बेबाकी, बेतकल्फ़ी और अजीब सी ज़िद में आने वाले रवैये पर उससे ख़ाइफ सी हो चुकी थी, इसलिए बिना कुछ बोले वो टॉवल से अपने बाल खुश्क करने लगी। हसाम ने शिकनों से भरी बेडशीट की जानिब देखा तो बेड पर बैठने का इरादा तर्क करता हुआ सोफे पर बैठ गया। तुम ठीक तो हो ना? ये सवाल पूछते हुए हसाम को काफ़ी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। कुछ भी था, वो सारा पैसा लेकर फ्रॉड करके वहाँ से चला जाता, मगर उस लड़की को अपनी इज्जत बनाकर जो कल रात उसने किया था वो बहुत गलत काम था।
شکر ہے صبح جاگنے کے بعد آپ کو احساس ہو گیا میرا، رات کو تو شاید آپ نے مجھے کوئی ٹوائے سمجھ لیا تھا۔ حسام کے سوال پر ہانیہ سے شکوہ کرتی بولی تو حسام مزید شرمندہ ہوا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کل رات کے لیے تم سے۔ وہ سچ میں شرمندہ تھا، مگر ہانیہ اصل وجہ نہیں سمجھ پائی، کس وجہ سے نہ وہ بتانے کی ہمت کر سکا۔ حسام میں اب ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کل رات وہ سکون سے 2 گھڑی ہی سو پائی تھی، اسے سونے ہی کا کہہ دیا تھا، اور اس وقت وہ اپنے وجود پر اترتی تھکن کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں بخار کی حدت بھی محسوس کر رہی تھی۔ ہاں تم ریسٹ کر لو، پھر ہم دونوں لنچ ایک ساتھ کریں گے۔ ضمیر کو ڈھیروں ملامت کرنے پر حسام ہانیہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا۔ وہ مزید اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اس لیے کمرے سے چلا گیا، جبکہ ہانیہ فہیم کو کال کرنے کا ارادہ ترک کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ ہیلو میشی، کیسی ہو تم؟ کالج کیوں نہیں آ رہی ہو اتنے دنوں سے یار، اور تمہارا موبائل بھی بند ہے؟ دانیال میشی کی کال ریسیو کرتا اس سے بے قرار لہجے میں پوچھنے لگا۔ میشی آج ہمت کر کے شیردل کے کمرے میں گئی تھی اور اس کی وارڈروب کی دراز سے اپنا موبائل نکال لائی تھی، جس سے اس نے دانیال کو کال ملائی تھی۔ کسی نے میرے بھائی کو تمہارے متعلق بتا دیا، انہوں نے مجھ پر بہت غصہ کیا، اور ساتھ ہی وہ میرے اوپر ڈھیر ساری پابندیاں بھی لگا چکے ہیں۔ نہ تو میں اب کالج جا سکتی ہوں، نہ ہی موبائل یوز کر سکتی ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں دانیال، بہت زیادہ۔ میشی دانیال کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہوئی بولی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں اس مسئلے کا، دانیال اس کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ اس مسئلے کا یہی حل ہے دانیال، تم اپنے پیرنٹس سے ہمارے لیے بات کرو تاکہ وہ میرے گھر تمہارا پرپوزل لے کر آئیں، تبھی ماما بھی بھائی کو تمہارے لیے کنونس کر سکیں گے۔ میشی دانیال سے بولی تو وہ خاموش سا ہو گیا۔ اس سے پہلے میشی اس کے یوں خاموش ہونے کی وجہ پوچھتی، دانیال ایک دم بولا، میں بالکل ایسا ہی کروں گا، تم پریشان نہ ہو، بس میری اگلی کال کا ویٹ کرو۔ دانیال کچھ سوچتا ہوا میشی سے بولا، جس پر میشی فوراً بولی، نہیں اب تم موبائل پر بالکل کال مت کرنا، میرا موبائل میرے پاس نہیں بھائی کے پاس ہوگا، تم لینڈ لائن پر رابطہ کرنا۔ اچھا میں کال رکھ رہی ہوں، شاید ماما آ رہی ہیں۔ قدموں کی آہٹ محسوس کر کے میشی دانیال سے آہستہ آواز میں بولی۔ رملہ کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ اپنا موبائل چھپا چکی تھی۔ دوپہر میں حسام ہوٹل میں موجود ڈائننگ ایریا میں ہانیہ کو اپنے ساتھ لنچ کے لیے لے آیا تھا تاکہ ہانیہ کی طبیعت بہل جائے۔ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی خاطر وہ ہانیہ سے کچھ نہ کچھ بات بھی کر رہا تھا، جس کا ہانیہ بغیر ناراضگی کے نارمل انداز میں جواب دے رہی تھی۔ وہ کب تک کل رات والی بات پر اس سے منہ بنائے رکھتی؟ اسے تو میاں بیوی کے رشتے کی سمجھ بوجھ بھی زیادہ نہیں تھی۔ ہانیہ سے بات کرتے حسام کی نظریں داخلی راستے سے اندر آتے ہوئے شیردل پر پڑی۔ شیردل خود بھی حسام اور اس کے ساتھ بیٹھی ہانیہ کو دیکھ چکا تھا۔ وہ عین ان دونوں کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا، جس کے بعد اس نے جس انداز میں خاموش نظروں سے بنا کسی خوف یا ڈر کے ہانیہ کا مکمل جائزہ لینا شروع کیا۔ حسام شیردل کی بے باک نظروں کو دیکھ کر ضبط کرتا ہوا پہلو بدل کر رہ گیا۔ چلو ہانیہ یہاں سے چلتے ہیں، لنچ ہم کہیں اور کر لیں گے۔ شیردل اسموکنگ کرتا جس انداز میں مسلسل ہانیہ کو گھور رہا تھا، جب حسام کی برداشت سے باہر ہوا تو حسام ہانیہ سے بولا، جو کہ ہانیہ جو اپنے سیل فون پر بزی تھی حسام کو دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ آرڈر تو آپ کر چکے ہیں، لنچ آنے والا ہوگا، ایسے بنا لنچ کیے کیوں چلے جائیں؟ ہانیہ حسام کی بات سن کر اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتی حیرت سے حسام سے پوچھنے لگی۔ وہ فہیم سے موبائل پر بات کرتی اتنا مگن تھی کہ اسے اپنے آس پاس کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھیے لنچ آ بھی گیا۔ حسام کے کچھ بولنے سے پہلے ہانیہ حسام کو ویٹر کی طرف متوجہ کرتی بولی، جو ان کا آرڈر لا رہا تھا، جسے دیکھ کر حسام خاموش ہو گیا، مگر وہ جان کر کرسی سے اٹھ کر دوسری کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، جس سے اب شیردل کو ہانیہ کے چہرے کی بجائے حسام کی پشت نظر آ رہی تھی۔ حسام کی حرکت پر زیر لب شیردل نے حسام کو گالی دی اور گہری سوچ میں گم اسموکنگ کرنے لگا۔ 2 سیکنڈ بعد دلاور داخلی راستے سے ڈائننگ میں اندر داخل ہوا۔ وہ زرش کی آنے والی کال کی وجہ سے بات کرنے باہر ہی رک گیا تھا۔ مالک، دلاور کے پکارنے پر شیردل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، وہ کہیں گم ہوا اسموکنگ کر رہا تھا، جبکہ دوسری ٹیبل پر حسام اور ہانیہ لنچ کی طرف متوجہ تھے۔ مالک کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دلاور شیردل کو یوں غائب دماغ دیکھتا ہوا وہ دوبارہ اس کو مخاطب کیے شیردل سے پوچھنے لگا۔ شیردل کی انگلیوں میں دبی سگریٹ جب اس کی انگلی کو جلا گئی تب وہ ہوش میں آیا اور بے خیالی میں دلاور کو دیکھنے لگا۔ کچھ کہا تم نے؟ شیردل دلاور کو دیکھتا ہوا پوری طرح ہوش میں آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ سب خیریت تو ہے مالک؟ دلاور تعجب کرتا شیردل سے دوبارہ پوچھنے لگا۔ یوں پبلک پلیس میں ایسی بے ہوشی کا عالم دلاور کو واقعی مشکوک کر گیا تھا۔ اب لگ رہا ہے دلاور کہ خیریت نہیں ہے۔ گہرا سانس لے کر دلاور سے بولتا ہوا وہ کرسی کھسکا کر اس اینگل میں کر چکا تھا جہاں سے اسے دوبارہ ہانیہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ مالک میں سمجھا نہیں آپ کی بات کا مفہوم۔ دلاور شیردل کی بات پر حیران ہوا، پھر اس کی نظروں کا تعاقب کرتا خود بھی ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ ہانیہ کو دیکھ کر شیردل دوبارہ سگریٹ کے پیکٹ سے دوسرا سگریٹ نکال چکا تھا۔
دلاور، اس لڑکی کے شوہر سے بات کرو، یہ لڑکی مجھے آج رات کے لیے دوبارہ چاہیے۔ شیر دل کے منہ سے ایسی بات سن کر دلاور کو زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ شیر دل کی عادت تھی وہ کسی بھی لڑکی کو ایک رات استعمال کرنے کے بعد صبح اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ شیر دلاور سے بھی کچھ اور کہتا، وہ ہانیہ کے کرہانے پر اپنی بات بھول کر دوسری طرف اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دکھاؤ زیادہ جلا تو نہیں؟ نہ جانے کیسے سوپ کے باؤل سے گرم سوپ ہانیہ کے ہاتھ پر چھلک پڑا۔ حسام اس کی کلائی پکڑتا دیکھنے کے گھر سے بولا۔ حسام کا ہانیہ کی کلائی پکڑنا نہ جانے کیوں شیر دل کو اتنا برا لگا کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنی کرسی سے اٹھ کر تیزی سے ان دونوں کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس نے حسام کا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ سے ہٹا کر دور جھٹکا۔ شیر دل کی سرکت پر حسام کے ساتھ بیٹھی ہانیہ ہی دنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ چند قدم کے فاصلے پر موجود دلاور بھی حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ شیر دل کی آنکھوں میں حسام کے لیے واضح وارننگ تھی کہ وہ دوبارہ اس لڑکی کو چھونے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہانیہ کے سخت لہجے میں بولنے پر شیر دل حسام سے نظریں ہٹا کر ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ خود بخود شیر دل کے چہرے کے سخت تاثرات ہانیہ کو دیکھ کر نارمل ہو گئے۔ اپنا مسئلہ جلد بتاؤں گا، مگر تمہیں نہیں، تمہارے شوہر کو۔ وہ پورے اسرار سے مسکراہٹ ہانیہ پر اچھال کر اس سے رازداری سے بولا۔ کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ آپ یوں خاموش اس کی بات کیوں سن رہے ہیں؟ ہانیہ شیر دل کو نظر انداز کر کے حسام کی طرف دیکھتی ہوئی اس سے بولی۔ ایسا نہیں تھا، وہ بے خبر تھی، اپنے آپ کو دیکھتے وہ شیر دل کی نظریں لنچ کے دوران محسوس کر چکی تھی، لیکن شیر دل کی حسام کا ہاتھ جھٹکنے والی حرکت پر آخر حسام کیوں خاموش تھا؟ ہانیہ کو غصہ آنے لگا جب بھی وہ اس سے بولی، یہ کچھ نہیں بولے گا، یہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ شیر دل ہانیہ سے بولتا حسام کو اسمائل دے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہانیہ کو اس عجیب واہیات سے شخص پر غصہ آنے لگا۔ سر پلیز، جو کچھ ایک بار ہو چکا ہے وہ سب اب دوبارہ نہیں، کہیں اس کو معلوم نہ ہو جائے۔ حسام شیر دل کی بات سن کر اسے انکار کرتا ہوا بولا، جس پر شیر دل نے حسام کا گریبان پکڑ لیا۔ آج رات کی تمہیں کل رات سے دگنی قیمت مل رہی ہے، پھر کیا تکلیف ہے تمہیں؟ شیر دل کو اس کے انکار پر غصہ آیا تھا جب بھی وہ حسام کا گریبان پکڑ کر گھر آتا ہوا بولا، وہ عزت ہے میری سر پلیز۔ حسام ڈرنے کے باوجود ہمت کرتا بولا، جس پر شیر دل کا دل کیا اس کا منہ تھپڑ سے سرخ کر ڈالے۔ اگر تم واقعی اسے اپنی عزت سمجھتے تو کل رات ہی میرے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے گالی مار دیتے۔ کل تک تو تمہاری آنکھوں میں پیسے دیکھ کر لالچ کی پٹی بنی ہوئی تھی، آج تمہاری غیرت کیسے جاگ اٹھی؟ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، ٹیبل پر پڑی ہوئی رقم اٹھاؤ اور یاد رکھو آج رات 11 بجے تمہارے کمرے میں تم نہیں بلکہ میں تمہاری بیوی کے ساتھ ہوں گا، صبح تک۔ شیر دل حسام کا پکڑا ہوا گریبان چڑکتا ہوا بولا تو حسام ٹیبل پر رکھے پیسے اٹھانے لگا۔ سر پلیز آج رات بھی اسے پتہ نہیں لگنے دیجیے گا کہ میری جگہ آپ اس کے ساتھ۔ حسام شرمندگی سے اتنا ہی بول سکا تو شیر دل کے تیور پر بل نمودار ہوئے۔ حسام پیسے لو اور جاؤ یہاں سے۔ شیر دل ماتھے پر شکن لاتا حسام سے بولا تو حسام اپنا نام شیر دل کے منہ سے سن کر چونکا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا اس نے تو اس شخص کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حسام حیرت سے شیر دل سے سوال پوچھنے لگا تو شیر دل کے چہرے پر کمینگی بھری اسمائل آئی۔ حسام پلیز بس کریے۔ بس اور نہیں حسام، پوری رات تمہارا نام تمہاری بیوی کے منہ سے کئی بار سنا ہے۔ لفظ تھا کہ زوردار تماچا، حسام اسے برداشت نہیں کر پایا۔ وہ شرمندہ سا پیسے لیے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ لائٹ کیوں بند کر دی روم کی؟ ابھی سے حسام کہاں ہیں آپ؟ ہانیہ کپڑے تبدیل کر کے واپس کمرے میں آئی تو کمرے میں مکمل اندھیرا پایا، اس سے پہلے وہ پیچھے مڑتی۔ شیر دل اس کی پشت سے ہی اپنے اثار میں قید کر کے بے تکلفی سے اس کے شانے پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ ڈرا دیا آپ نے تو مجھے، ابھی سے کیوں لائٹ بند کر دی؟ ابھی تو صرف 11 بجے ہیں۔ ہانیہ نے بولتے ہوئے اپنے پیٹ پر جکڑے ہوئے شیر دل کے ہاتھ ہٹانے چاہے تو شیر دل ہانیہ کے نازک وجود پر اپنا گھیرا مزید سخت کرتا اس کے بالوں کی کنڈیشن کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ہانیہ ایک دم سے اس کے بدلتے ہوئے موڈ کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ شام میں جب وہ حسام کے ساتھ واپس ہوٹل کے روم میں آئی تھی تو حسام بالکل خاموش سا تھا۔ ہانیہ نے اس سے بات کرنی چاہی تب بھی اسے حسام کچھ الجھا سا محسوس ہوا، لیکن اس وقت تو وہ ایک الگ ہی موڈ میں تھا۔ حسام پلیز۔ شیر دل کے دونوں ہاتھ جو اس کے پیٹ کو چھو رہے تھے آستگی سے اوپر کی جانب بڑھنے لگے تو ہانیہ کی ہارٹ بیٹ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے مزید بڑھ گئی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی، جبکہ شیر دل اس کی سننے کے باوجود من مانی پر اترا۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ شیر خانی کرتا ساتھ ہی اپنے ہونٹوں سے ہانیہ کا ملائم گال چھونے لگا۔ حسام، میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ بے باک طبیعت کا مالک تھا، اس بات کا اندازہ ہانیہ کو کل رات ہی ہو گیا تھا۔ وہ شیر دل کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئی اسے حسام سمجھ کر بولی۔ شیر دل ہانیہ کے بولنے پر اس کو آزاد کیے بغیر اس کے کان کے قریب ہونٹ لاتا اسے کچھ بھی بولنے سے منع کر چکا تھا۔ شیر دل نے ہانیہ کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے جیسے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے
چند قدم کے فاصلے پر رکھا ہوا ہانیہ کا موبائل بجنے لگا، جس سے کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی۔ ہانیہ تیزی سے شیردل کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے اپنے موبائل کی جانب فہیم کی کال ریسیو کرنے کے لیے بڑھی۔ بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ واقعی سچ بول رہے ہیں، آواز سے تو نہیں لگ رہا۔ یوں اندھیرے میں فہیم سے بات کرتے اسے الجھن ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف شیردل اس کے موبائل پر بات کرنے پر جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر چلتا ہوا ہانیہ کی جانب آیا۔ ہانیہ کی پشت شیردل کی طرف تھی۔ وہ ایک بار پھر ہانیہ کے نازک وجود کو پشت سے اپنے بازو میں بھر کر اپنے دوسرے ہاتھ سے ہانیہ کے موبائل سے لے کر آف کر چکا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے بابا سے بات کرنا تھی۔ ہانیہ اندھیرے میں اپنا رخ شیردل کی طرف کرتے اس سے شکوہ کرنے لگی، مگر شیردل اس کی بات سن کر اثر نہ لیتے ہوئے ہانیہ کے ہونٹوں پر جھکتا ہوا اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں قید کر چکا تھا۔ میں آج ریلیکس نہیں ہوں، پلیز، ہانیہ اس کا موڈ دیکھتی ہوئی بولی۔ دوپہر میں چڑھا ہوا بخار کب کا اتر چکا تھا، لیکن اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ آج رات بھی کل کی طرح اس کی شدت سہ پاتی، مگر ہانیہ کا اس کے سامنے بولنا بیکار رہا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے ہانیہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لیٹاتا ہوا اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اس کا ہاتھ ہانیہ کی کمر سے نیچے سے رکھتا تھائیز تک آ گیا۔ ہانیہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی سے اس کی بے باکیاں برداشت کرتی۔ شدید اندھیرے سے گھبرا کر ہانیہ نے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے لیمپ جلانا چاہا، تبھی شیردل اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا ہوا ہانیہ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر اس پر مکمل طور پر قابض ہو چکا تھا۔ صبح بیدار ہوتے وہ کل کی طرح اپنے شوہر پر نظر ڈالے بنا بیڈ سے اٹھی اور وارڈروب میں رکھے بیگ سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ ہانیہ کے اٹھنے سے شیردل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ بنا اٹھے یوں ہی بیڈ پر لیٹا ہوا ہانیہ کے پشت کو دیکھنے لگا، جو وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ شیردل اس کے اسمارٹ فگر کو دیکھتا ہوا کل رات کی کارروائی سوچ کر محفوظ ہونے لگا۔ یہ پہلی ایسی لڑکی تھی جسے اس نے 2 راتیں استعمال کیا تھا، ورنہ ایک رات وہ جس لڑکی کو استعمال کر لیتا صبح اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ہانیہ کے واش روم میں جانے کے بعد شیردل اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شرٹ پہننے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ بغیر شرٹ کے وہ اسموکنگ کرتا ہوا ہانیہ کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ روم کی بلکنی میں کھڑا دلاور اسموکنگ کر رہا تھا۔ 4 دن ملیشیا میں گزار کر وہ اکتا چکا تھا۔ وہ اپنے مالک جیسے شوق نہیں رکھتا تھا، ورنہ خود بھی یہاں اپنی راتیں رنگین بنا لیتا۔ شیردل نے پہلی بار کسی کال گرل کو نہیں بلکہ کال گرل کی بجائے ایک ایسی لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اسے لوٹا تھا جو شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ شریف بھی تھی۔ پہلی بار دلاور کا دل اپنے مالک سے بری طرح خفا ہوا تھا، مگر اس کی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنی خفگی کا اظہار کرتا۔ اسے اندر سے اس لڑکی کے لیے بے حد افسوس ہو رہا تھا جو پچھلی 2 راتوں سے بے خبری میں لٹ رہی تھی، اور اس لڑکی کا شوہر دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس کے شوہر کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دیتا جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا نہیں جانتا تھا۔ دلاور اسموکنگ کرتا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے کال آنے لگے۔ میں پہچانا نہیں آپ کو، آپ کون بول رہی ہیں؟ نام کیا ہے محترمہ آپ کا؟ اپنا نام بتائیے۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور بات کرتے ہوئے کافی زیادہ ڈر رہی تھی۔ شاید اس نے چھپ کر دلاور کو کال ملائی تھی۔ دلاور نے اس کا نام اس لیے پوچھا تاکہ وہ اس لڑکی کے نام سے اس کی شناخت کر لے۔ میں آپ کو اپنا نام نہیں بتا سکتی۔ میں نے چند دنوں پہلے مشی کے بھائی کو بھی فون کر کے بتایا تھا کہ مشی کی جس لڑکے سے دوستی وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مشی سے مخلص ہے۔ میری بات کبھی سچ نہیں مانے گی۔ بہت مشکل سے میں نے آپ کا نمبر تلاش کیا ہے۔ آپ پلیز مشی کو اس لڑکے سے بچا لیں، ورنہ وہ لڑکا مشی کو برباد کر ڈالے گا۔ وانیہ دلاور سے بول کر کال کاٹ چکی تھی، جبکہ دلاور صحیح معنی میں وانیہ کی بات سن کر پریشان ہو چکا تھا۔ عجیب بے بسی کی کیفیت میں وہ گھر کے نمبر پر کال ملانے لگا۔ ہاں دلاور، سب خیریت ہے؟ بولو کب واپس آنا ہو رہا ہے تم دونوں کا؟ رملہ اس کا فون اٹھاتے ہوئے دلاور کی آواز سن کر اس سے پوچھنے لگے۔ مالک کو اپنے پرسنل کام کے لیے مزید 2 دن رکنا پڑا۔ جب تک انہیں نہیں لگتا کہ ان کا مقصد پورا ہوگا تب تک آنے کا کچھ معلوم نہیں۔ آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ دلاور جھجکتا ہوا رملہ سے بولا۔ ہاں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہو دلاور؟ بولو۔ رملہ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی چینی کو محسوس کرتی دلاور سے بولی۔ آپ میری بات سن کر میرا برا خیال دل میں مت لائیے گا۔ مجھے مشی بی بی کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ کیسی ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے نا؟ دلاور ہزاروں خدشے دل میں لانے کے باوجود کہ اس کی بات کو کس معنوں میں لیا جائے گا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رملہ سے مشی کے بارے میں پوچھنے لگا، جس پر رملہ کا ماتھا ٹھنکا، مگر وہ ظاہر کیے بغیر بولی۔ مشی ٹھیک ہے دلاور، شیر سے کہو اس کی فکر مت کرے۔ جب وہ خود پاکستان واپسی کرے گا تب میں شیر کی مرضی سے اسے کالج جانے کی اجازت دوں گی۔ وہ کالج جانے کی کافی ضد کر رہی تھی، مگر میں نے اسے جانے نہیں دیا۔ دلاور کی بات سن کر رملہ بے ساختہ بول اٹھی۔ بیگم صاحبہ، خدارہ انہیں کالج یا پھر کہیں بھی جانے کی اجازت مت دیجیے گا۔ مالک نے کچھ سوچ کر انہیں گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا۔ آپ پلیز ان کا خیال رکھیے گا۔ بات کرتے ہوئے دلاور کی بے بسی آسمانوں کو چھونے لگی تھی۔ وہ التجائی انداز میں رملہ سے بولا۔ اس کے لہجے اور انداز پر رملہ دوبارہ چونکی، مگر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر دوبارہ بولی۔ بے فکر رہو دلاور، مشی مجھے اپنی سگی بیٹی کی طرح عزیز ہے، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ رملہ کے بولنے پر اسے تھوڑا اطمینان ہوا۔ وہ مشی کو کسی دوسرے کے ساتھ خوشحال تو
اپنا دل بڑا کر کے دیکھ سکتا تھا مگر اس کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا. جیسے وہ فون کال والی لڑکی اسے بول رہی تھی، تم یہاں روم میں کیسے آئے، اور یہ کون سا انداز ہے کسی کے روم میں بیٹھنے کا؟ ہانیہ شاور لینے کے بعد جیسے ہی روم میں واپس آئی، سامنے بیڈ پر اس نے اسی اجنبی شخص کو بیٹھے دیکھا جو مسلسل اسے اس ہوٹل میں 2 دن سے نظر آ رہا تھا، جس کا امیج اس کی نظروں میں لائبہ کی بات پر بری طرح خراب ہوا تھا. ہانیہ پہلے تو اس شخص کو ہوٹل کے اس روم میں دیکھ کر ڈر گئی تھی، پھر اپنا دوپٹہ صوفے سے اٹھا کر اسے سخت لہجے میں پوچھنے لگے، حیرت ہوئی تھی مجھے تمہیں یہاں ملیشیا میں دیکھ کر، مگر حیرت کے ساتھ اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ تم نے مجھے اپنے حافظے میں محفوظ رکھا ہے. شیر دل بیڈ سے اٹھ کر اپنے شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا بے تکلفی سے ہانیہ کے پاس آتا بولا. یوں روبرو اس لڑکی سے بات کر کے اسے کافی اچھا لگ رہا تھا. تمہاری حیرت یا خوشی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تم یہاں اس روم میں کیا کر رہے ہو؟ ہانیہ ابھی بھی غصے کے ساتھ حیرت میں ڈوبی اسے پوچھنے لگی، جو اتنی بے تکلفی سے بنا کسی خوف کے ہوٹل کے اس روم میں موجود تھا جس روم میں پچھلے 2 دن سے وہ رہ رہی تھی. اور یہ حسام، وہ اچانک کہاں چلا گیا تھا؟ ہانیہ کو سمجھ نہیں آیا. میری ذات تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی ڈارلنگ، لیکن اب جو میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ بات تمہارے لیے معنی بھی رکھے گی اور تمہیں خوف میں بھی مبتلا کر دے گی. کیا ہے نا، ہماری دوسری ملاقات میں جو خوف تمہارے چہرے پر موجود تھا، میں اس خوف کو دوبارہ تمہارے چہرے پر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ سن کر تمہیں برا تو لگے گا کہ پچھلی 2 راتیں تمہارے ساتھ تمہارے شوہر نے نہیں بلکہ میں نے تمہارے ساتھ گزاری، اور کافی مزہ آیا مجھے تمہارے ساتھ رات میں اپنا وقت گزار کر. شیر دل کمینگی سے اسمائل دینے کے ساتھ آنکھ مارتا ہوا ہانیہ کا چہرہ دیکھ کر بولا، جو ایک پل کے لیے سچ میں اس کی بات سن کر خوف سے سفید پڑ گیا. مگر اگلے ہی پل ہانیہ نے ایسی گری ہوئی بات اس کے منہ سے سن کر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا جو شیر دل نے اپنے گال پر پڑنے سے پہلے اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں پکڑ لیا. دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا. یہ تمہارے پہلے تھپڑ کا ہی بھگتان ہے جو تمہیں 2 راتیں میرے ساتھ گزار کر بھرنا پڑا. تمہارے اندر جتنا دم خم ہے وہ میں پچھلی راتوں کو دیکھ چکا ہوں، اس لیے دوبارہ ایسے کوئی غلطی مت دہرانا کہ تم میں مزید 10 راتیں اپنے لٹنے کا ماتم کرنا پڑے. شیر دل اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے اب کے بار سخت لہجے میں ہانیہ کو وارن کرتا بولا، بکواس کر رہے ہو تم، مجھے ڈرانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے. حسام کہاں ہے؟ ہانیہ شیر دل کی بات سن سچ میں خوف زدہ ہو چکی. وہ چینکتی ہوئی اس سے حسام کا پوچھنے لگی. شش. ہانیہ کے چینکنے پر شیر دل اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ لاتا اس کے وجود کو جکڑتا ہوا بولا، جس پر خوف سے ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی سنانے لگی. وہ صدمے سے پھٹی آنکھوں سے شیر دل کو دیکھنے لگی. یہ انداز، کیا وہ سچ بول رہا تھا؟ میں تمہاری جان لے لوں گی، مار ڈالوں گی تمہیں. ہانیہ غصے کی شدت سے اس کی قید میں پھڑپھڑاتی ہوئی چینکی تو شیر دل نے اس کے وجود کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے بیڈ پر دھکیلا. اگر جان لینی ہے تو اپنے شوہر کو مار ڈالو جو پچھلی 2 راتیں تمہیں میرے حوالے کر کے مجھ سے تمہاری قیمت وصول کر کے خود برابر والے کمرے میں اپنی محبوبہ کے ساتھ راتیں گزار رہا ہے. ایسے ہی حوالے نہیں کیا اس نے تمہیں، قیمت دی ہے میں نے تمہارے شوہر کو، تمہارے اس بدن کی. شیر دل کی بات سن کر ہانیہ صدمے کی کیفیت میں اس کو دیکھتی رہ گئی. یہ سامنے کھڑا لمبا چوڑا مرد کہیں سے بھی مرد کہلانے کے لائق نہیں تھا. وہ بیڈ سے اٹھ کر شیر دل کے سامنے آئے. میرے مارے ہوئے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تم نے مجھے بے لواس کر ڈالا، مجھے 2 راتوں تک استعمال کر کے بدلے کے نام پر اپنی ہوس مٹاتے رہے. صحیح کہا تم نے، مجھ میں واقعی اتنا دم خم نہیں جو میں مضبوط اور طاقتور مرد کا مقابلہ کر سکوں. لیکن میں آج دکھی دل سے تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ اوپر والا تمہیں بھی پوری دنیا کے سامنے ایسے ہی بے لباس کرے، ذلت تمہارے مقدر میں لکھی جائے، رسوا ہو کر رہ جاؤ تم خود اپنی ہی نظر میں. ہانیہ روتی شیر دل کو دیکھ کر بولی، جس پر شیر دل مسکراتا ہوا اس کا روتا چہرہ دیکھنے لگا. پھر وہ رکی نہیں، اپنا دوپٹہ فرش سے اٹھا کر اپنا موبائل لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے. برابر والے کمرے سے ویٹر باہر نکل رہا تھا. کچھ سوچ کر ہانیہ ویٹر کے دروازہ بند کرنے سے پہلے کمرے میں داخل ہوئی. اندر کا منظر دیکھ کر ہانیہ کا دماغ ایک بار پھر چکرا گیا. کمرے میں موجود لڑکی اس کو کمرے میں آتا ہوا دیکھ چکی تھی. حسام کی پشت پر ہانیہ کھڑی تھی. حسام نہیں جانتا تھا کہ ہانیہ وہیں کمرے میں موجود ہے. نہ ہی میرین نے حیرت کا اظہار کر کے حسام کو ہانیہ کی موجودگی کا احساس ہونے دیا، بلکہ میرین نے ہانیہ کے سامنے بغیر شرمائے اپنا کام جاری رکھا. وہ حسام کی سانسوں میں اپنی سانسیں ڈلے شاید جان بوجھ کر حسام کو خود سے جدا نہیں ہونے دے رہی تھی. ڈارلنگ، کل رات سے تمہاری اداسی کتنی مرتبہ ختم کر چکا ہوں، اب تو نارمل ہو جاؤ. اپنی بیوی سے پراپرٹی کے پیپرز پر تو تم نے سائن کروا کے اس سے سب کچھ اس کا چھین ہی لیا ہے، تو اب اسے پلان کے مطابق طلاق دو اور دور کرو اپنی زندگی سے، تاکہ ہم دونوں مزے سے اپنی زندگی گزار سکیں.
میرین شاطرانہ انداز میں مسکراتی ہوئے حسام سے بولی، لیکن وہ باتیں ہانیہ کو سنا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر صدمے سے ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ طلاق تو میں اس کو دوں گا، لیکن ابھی فوراً نہیں، حسام میرین سے بولتا ہوا کسی احساس کے تحت پیچھے مڑا تو وہاں ہانیہ کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ ہانیہ چلتی کوئی حسام کے پاس آئی۔ غصے کی شدت میں وہ جتنی زور کا تمانچہ حسام کو مار سکتی تھی اس نے حسام کے گال پر مارا، جس سے حسام اور میرین دونوں ہی سناٹے میں آ گئے۔ نکاح کیا تھا تم نے مجھ سے، نکاح وہ پاک رشتہ ہوتا ہے جس کے بعد ایک مرد اس لڑکی کو اپنی عزت بنا لیتا ہے، اس کا نگران بن کر اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جانتے ہو بیوی کیا ہوتی ہے؟ اس مرد کے لیے اس کی غیرت، اس کی عزت۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یوں دوسرے مرد سے میرا سودا کرتے ہوئے، مجھے کسی غیر مرد کے آگے ڈالتے ہوئے؟ 2 راتوں تک مجھے کوئی غیر مرد استعمال کرتا رہا، میرے ساتھ اس نے… بولتے ہوئے ہانیہ کی آواز بند ہونے لگی۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو سوچتی ہوئی رونے لگی۔ اس غیر مرد نے مجھے چھوا، بے لباس کیا۔ عزت صرف میری پامال نہیں ہوئی، تمہاری بھی پامال ہوئی۔ تمہیں پیسے چاہیے تھے، تم مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیتے، مگر مجھے یوں کسی دوسرے مرد کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ جس آدمی نے مجھے استعمال کیا، اس سے زیادہ اس وقت مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ ہانیہ روتی ہوئی حسام کا گریبان پکڑ کر بولی۔ حسام شرمندگی کے مارے بنا کچھ بولے اپنا سر جھکا گیا۔ وہاں کھڑی میرین نے ہانیہ سے حسام کا گریبان چھڑوایا۔ یہ ایموشنل ڈرامے یا نہیں کرو حسام، ابھی طلاق دو اس کو اور یہ قصہ ختم کرو۔ میرین ہانیہ کو دیکھ کر جتاتی ہوئی نظروں سے حسام سے بولی۔ حسام نظریں اٹھا کر ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ صحیح بول رہی ہے یہ، تم جیسے بے غیرت آدمی سے 1 منٹ بھی رشتہ قائم رکھنا میرے لیے ذلت کا باعث ہے۔ ابھی کے ابھی طلاق دو مجھے۔ ہانیہ غصے میں چینکتی ہوئی حسام سے بولی۔ ہانیہ کو طلاق دیتے ہوئے اسے مزید شرمندگی نے گھیرا۔ حسام سے طلاق لینے کے بعد وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے برباد ہونے کے غم میں دیوار سے جڑ کر نیچے بیٹھتی ہوئی زاروں قطار رونے لگی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو دانیال بھائی، جب سے پاکستان واپس آئے ہیں ان کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ میں تو کیا، ماما خود بھی میرے لیے کالج جانے کی پرمیشن لینے سے ڈر رہی ہے، اور تم ہو کے مجھ سے ملنے کی بات کر رہے ہو، جبکہ تمہیں تو یہاں اپنے پیرنٹس کو لے کر آنا چاہیے۔ میشی چوری چھپے دلاور کو موبائل سے دانیال کو کال ملاتی ہوئی اسے اپنی مجبوری بتاتی ہوئی بولی۔ یار ایسا تو کہیں نہیں ہوتا، اتنی دقیانوسی فیملی ہے تمہاری، وہ بھی آج کل کے دور میں۔ ایسی پابندیاں کون لگاتا ہے؟ میرے پیرنٹس نے صاف بول دیا مجھ سے کہ تمہیں جو لڑکی پسند ہے پہلے تم اس لڑکی کو ہم سے ملواؤ، اس کے بعد ہی وہ دونوں میرا پرپوزل تمہارے لیے لائیں گے۔ رشی تمہیں ایک بار ہماری محبت کی خاطر میں گھر آنا پڑے گا میرے پیرنٹس سے ملنے کے لیے۔ دانیال کی بات پر میشی انکار کرتی ہوئی بولی۔ میرا گھر سے نکلنا مشکل ہے دانیال، تم میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میشی بے بسی سے دانیال کو اپنی مجبوری سمجھاتی ہوئی بولی، جس پر دانیال برہم ہوا۔ میشی یار، تم سے زیادہ مجبور اور بے بس لڑکی تو دنیا میں کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہو اور چاہتی ہو کہ ہم دونوں زندگی بھر ایک ساتھ رہیں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت مجھ سے ملنے کے لیے اپنے گھر کے قریبی مال میں آنا ہوگا۔ میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم آج نہیں آئے تو اس کے بعد میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا۔ دانیال نے بولتے ہوئے موبائل پر رابطہ منقطع کر دیا تو میشی کو بے بسی سے رونا آنے لگا۔ وہ دلاور کے موبائل سے دانیال کا نمبر ڈیلیٹ کرتی موبائل واپس رکھتی، جیسے ہی پلٹی تو دلاور کو کمرے میں کھڑا پایا۔ آپ یہاں میرے کمرے میں، خیریت تو ہے؟ دلاور میشی کو اپنا موبائل رکھتا ہوا دیکھ چکا تھا مگر انجان بنا۔ میشی سے پوچھنے لگا، یہ پورا گھر میرے باپ کا ہے دلاور، یہ کمرہ بھی جو تمہیں استعمال کے لیے دیا گیا، میں جب چاہے یہاں آ سکتی ہوں۔ کسی دوسرے کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے سوال کرے۔ دلاور کو دیکھ کر میشی اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی تو دلاور ضبط سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ معافی چاہتا ہوں میشی بی بی، بے شک یہ کمرہ میری ملکیت نہیں، نہ ہی میرے باپ کا ہے۔ آپ جب تک چاہیں اس کمرے میں رہیں، جب آپ یہاں سے چلی جائیں گی تو میں اس کمرے سے اپنا سامان اٹھا کر سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ دلاور میشی سے بولتا ہوا کمرے سے جانے لگا تو میشی کو اپنے رویے کا احساس ہوا۔ یہ کمرہ شیر دل کے حکم پر دلاور کو دیا گیا تھا۔ اگر شیر دل کو ذرا بھی علم ہو جاتا کہ اس کی وجہ سے دلاور سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہوا ہے تو میشی کی خیریت نہیں تھی، اور میشی ایسی صورتحال میں ذرا بھی فساد نہیں چاہتی تھی۔ دلاور رکو، سوری، میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں یہاں تمہارے کمرے میں تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں، تم سے کچھ کہنا ہے مجھے۔ میشی جلدی سے دلاور کو روک کر بات بتاتی بولی تو دلاور پلٹ کر میشی کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت ہے وہ، دل کا مہمان ہے، میرے محبوب کی یہی پہچان ہے، میرے محبوب کی یہی پہچان ہے۔ تھوڑا معصوم ہے، تھوڑا نادان ہے، میرے محبوب کی یہی پہچان ہے۔ بولیے، میرے کمرے میں میرے لیے کس خاص وجہ سے آئی ہیں آپ؟ دلاور خاص وجہ پر زور دیتا ہوا میشی سے پوچھنے لگا تو میشی ایک دم بوکھلا گئی، مگر فوراً اس کے دماغ میں ایک خیال ابھرا جس کے تحت اس نے بے ساختگی سے دلاور کا ہاتھ پکڑا۔
دلاور پلیز، تم تو جانتے ہو نا بھائی مجھے گھر سے جانے نہیں دیں گے، مجھے یہاں گھر سے قریب مال سے اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں لینی ہے، کیا بھائی سے تم میرے لیے پرمیشن لے سکتے ہو اپنی ذمہ داری پر؟ وہ تمہیں کبھی بھی منع نہیں کریں گے، پلیز دلاور انکار مت کرنا۔ مشی دلاور کا ہاتھ پکڑے امید بھرے لہجے میں بولی۔ وہ اس طرح چھپ کر دانیال کے بلانے پر دلاور کے ساتھ باہر جا سکتی تھی، جبکہ دوسری جانب دلاور اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا جو اس وقت مشی کے دودیا ہاتھ میں موجود تھا، لیکن اس خوبصورت خواب کی تعبیر ناممکن تھی۔ مالک کبھی بھی نہیں مانیں گے، آپ کو خود میں بھی اندازہ ہے آج کل وہ کتنے غصے میں ہیں، آپ مجھ سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کرے جو میں پوری نہیں کر سکوں۔ دلاور اس کو انکار کرتا ہوا بولا تو مشی نے اس کا پکڑا ہوا ہاتھ بے دردی سے جھٹک دیا۔ ایک کام کرو، مجھے زہر لا کر دے دو، یہ فرمائش تو پوری کر سکتے ہو نا تم؟ مشی غصے بھرے لہجے میں دلاور سے بولی تو دلاور بے بسی سے اس کو دیکھتا ہوا بولا ایسا تو دلاور مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ دلاور کے انکار سننے کے بعد مشی نے میز پر رکھا ہوا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا اور اس میں سے اپنے لیے سگریٹ نکالنے لگی۔ دلاور مشی کی حرکت پر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی نہ جانے کیوں اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے مشی بیوی، آپ اچھی لڑکی ہیں، خدارا اس سگریٹ کو پھینک دیں۔ دلاور اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین نہیں سکتا، اس لیے مشی کے آگے درخواست کرتا ہوا بولا میں جانتی ہوں دلاور کہ میں اچھی لڑکی ہوں، مگر اچھی لڑکیوں کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے۔ اچھا ہے نا، میں سگریٹ جلاؤں گی، یہ سگریٹ میرا دل جلائے گی۔ مشی سگریٹ جلاتی ہوئی بولی میں مالک سے بات کرتا ہوں، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں آپ کے ساتھ ہر اس جگہ پر اس شاپ پر جاؤں گا جہاں آپ کو شاپنگ کرنا ہوگی، اور ہم کہیں دوسری جگہ نہیں جائیں گے۔ آپ کو جو بھی چیزیں لینی ہوگی بس وہ لے کر ہم جلد گھر واپس آ جائیں گے۔ دلاور کے راضی ہونے پر مشی اپنی کامیابی پر مسکرا دی اور سگریٹ پھینکتے ہوئے دلاور کے کمرے سے جانے لگی۔ میں باہر تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں، تم بھائی سے پرمیشن لے کر آ جاؤ۔ مشی دلاور کو بولتی ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی، پھر کچھ سوچ کر اور پڑھ کر دلاور کو دیکھنے لگے۔ دلاور بھی اسی کو دیکھ رہا تھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ اب کیا ہوا۔ تم بہت اچھے ہو، مشی اچھے موڈ میں بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو دلاور نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ ذرا بھی خوش فہم نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ اس کا محبوب تھوڑی دیر میں دل توڑنے کا فن بھی جانتا تھا۔ تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے، تیرے ہونٹ ہنسنا بھول جائیں، تیری آنکھ پر نم رہا کرے، تو اس کی باتیں کیا کرے، تو اس کی باتیں سنا کرے، اسے دیکھ کے تو رک پڑے، وہ نظر جھکا کے چلا کرے، تجھے ہجر کی ایسی جھڑی لگے، تو ملن کی ہر پل دعا کرے، تیرے خواب بکھرے ٹوٹ کر تو کرچی کرچی چنا کرے، تو نگر نگر پھرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے، تجھے عشق ہو پھر یقین ہو، اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، میں کہوں کہ عشق ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ شیر دل راکنگ چیئر پر بیٹھا اسموکنگ کرتا ہوا صرف اس لڑکی کو سوچے جا رہا تھا جس لڑکی نے اس کی بھرے مجمع میں انسلٹ کی۔ اپنے ہونے والی بےعزتی کا بدلہ شیر دل نے جس انداز میں لیا اسے وقتی طور پر تو اس کا دل شاد ہوا، مگر اب وہ خود عجیب سی کیفیت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کے آنسو جس پر وہ خود اس وقت ہنس رہا تھا، یاد کر کے شیر دل کا دل عجیب سی کیفیت میں گر چکا تھا۔ شیر دل ہانیہ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر وہ دوبارہ نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ شیر دل نے ہانیہ کو تلاش نہیں کیا، ہر جگہ اس نے ہانیہ کو ڈھونڈا، مگر اس دن کے بعد سے ہانیہ اسے دوبارہ نہیں دکھی۔ شیر دل کو نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ دوبارہ اس کے سامنے آ جاتی تو شیر دل کیا کرتا، وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے اندر پلنے والی اس کیفیت سے یکسر انجان تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ سے ایک مرتبہ دوبارہ اس کا سامنا ہو، پھر شاید وہ کبھی اس کو اپنے سے دور نہیں جانے دے گا۔ مگر کیا ایسا ممکن تھا کہ ہانیہ اس دن والی بے عزتی کے بعد اب اس کی شکل دیکھنا چاہے گی؟ سگریٹ کے ٹکڑے کو ایش ٹرے میں مسلتا ہوا وہ اضطرابی کسی کیفیت پہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسانے بیٹھا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ مالک میں ہوں، شیر دل کے پوچھنے پر دلاور کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ بتاؤ دلاور، کیا خبر لائے ہو؟ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ شیر دل کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ راکنگ چیئر سے اٹھ کر دلاور کی طرف قدم بڑھاتا ہوا پر امید لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ مالک، اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اس وقت وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کچھ معلوم نہیں۔ دلاور اس کی امیدوں پر پانی پھیرتا ہوا بولا تو شیر دل نے دلاور کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ جمائے۔ وہ اسی دنیا کی باسی ہے، مریخ سے نہیں آئی تو اسی دنیا میں موجود ہوگی۔ دلاور، معلوم کرو وہ لڑکی کہاں ہے، پتہ لگاؤ اس کا، مجھے وہ ہر لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہر قیمت پر تمہارے مالک کو وہ لڑکی چاہیے۔ شیر دل دلاور کے کندھوں پر دباؤ ڈالتا ہوا ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ برباد ہو چکی ہے وہ لڑکی مالک، اپنے شوہر کے ہاتھوں اور آپ کے ہاتھوں۔ اب اس بیچاری کا پیچھا چھوڑ دیں، اس کا خیال اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریے۔ دلاور شیر دل کی کیفیت کو دیکھتا ہوا شیر دل کو سمجھاتا ہوا بولا تو شیر دل نے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔
وہ بیچاری ہے، تمہیں اس وقت میں بیچارہ نہیں لگ رہا؟ نہیں سوچو اس کے بارے میں نہیں سوچو تو پھر کیا سوچوں دلاور؟ مجھے جواب دو، کیا سوچوں میں اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا دلاور، اس کا پیچھا چھوڑ دیا، اس کو سوچنا چھوڑ دیا تو سمجھو پھر سب کچھ ختم، شیر دل کا سب کچھ ختم، پھر شاید شیر دل بھی ختم۔ شیر دل ہانیہ کو سوچ کر اتنا تھک چکا تھا کہ اس کا اپنا آپ خود اپنے بس میں نہیں رہا تھا۔ دلاور کو اس وقت اپنا مالک سچ میں بیچارہ لگا۔ دلاور شیر دل کی بے بسی محسوس کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، اگر وہ لڑکی دوبارہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ دلاور کے سوال پر شیر دل کی آنکھوں میں ایسی چمک نمودار ہوئی جسے شیر دل کو کسی نے نئی زندگی کی نوید سنائی ہو۔ قید کر لوں گا اسے دلاور، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لوں گا تاکہ وہ دوبارہ میری دسترس سے دور نہ جا سکے۔ اس کے لیے میری تڑپ تم نہیں سمجھ سکتے دلاور، اس کے ساتھ غلط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اس وقت احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی تکلیف دی ہے میں نے اس کو، مگر اب اپنے گناہ کا سوچتا ہوں تو مر جانے کا دل کرتا ہے۔ شیر دل بے بسی سے بولا تو دلاور خاموشی سے اپنے مالک کو دیکھتا رہا۔ کہاں چند دن پہلے سامنے کھڑا شخص اس عشق کی علامت کا بتاتا ہوا اسے اس جھنڈے سے بچنے کا مشورہ دے رہا تھا، اور اس وقت وہ خود سر سے پاؤں تک ایک ایسی لڑکی کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا جسے وہ خود اپنے ہاتھوں برباد کر چکا تھا۔ دلاور نے دراز سے میڈیسن باکس نکالا جس میں سے ٹرینگولائزر نکال کر وہ شیر دل کی طرف بڑھا۔ یہ لیجئے مالک، اسے لے کر آپ کو وقتی طور پر سکون آ جائے گا، آپ کو ابھی سکون کی ضرورت ہے۔ دلاور کے ہاتھ سے میڈیسن لیتا ہوا شیر دل اس کو پانی سے نگلنے لگا۔ شاید دلاور صحیح بول رہا تھا، اس لڑکی کو سوچ اور اس کا دماغ بری طرح شل ہو چکا تھا۔ اگر وہ وقتی سکون نہ لیتا تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ آپ سے ایک اجازت بھی لینی تھی مالک، میشی بی بی کو پاس ہی مال میں کچھ کام ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں لے جاؤں یا پھر راشدہ سے بول دوں وہ میرے ساتھ جا کر میشی بی بی کا بولا ہوا سامان لے آئے۔ میڈیسن لے کر شیر دل نے بیڈ پر لیٹنا چاہا تو دلاور جس کام کے لیے اس کے پاس آیا تھا پوچھنے لگا، میری بہن مجھے بہت عزیز ہے دلاور، دنیا میں اگر اس وقت میں کسی پر بھروسہ کرتا ہوں تو وہ فی الحال تم ہو۔ میشی کو اگر کہیں جانا ہے تو میں تمہیں اس کی ذمہ داری سونپتا ہوں، خیال رکھنا میشی کا۔ شیر دل کی بات سن کر دلاور اقرار میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہانیہ بیٹا، سائمہ بتا رہی تھی آپ نے دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، بیٹا ایسے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ عزیز ہانیہ کے پاس آتا ہوا اس سے بولا جو فہیم کی تصویر اپنے ساتھ لیے بیٹھی تھی، بیمار ہو جاؤں گی، مر تو نہیں جاؤں گی، آپ دعا کریے نا میں بھی اپنے بابا کی طرح مر جاؤں، اب اس زندگی میں ان کے علاوہ کچھ نہیں بچا میرے پاس، میں ہی تو اپنے بابا کی موت کی وجہ بنی ہوں، اب زندہ رہ کر کیا کروں؟ ہانیہ افسردہ لہجے میں عزیز کو دیکھتی ہوئی بولی تو عزیز اس بچی کی باتوں پر افسوس کرتا اسے سمجھانے لگا، بیٹا آپ کی ایسی باتیں سن کر فہیم کی روح کو تکلیف پہنچے گی، کوئی کسی کی موت یا جینے کی وجہ نہیں بنتا، فہیم کا اتنا ہی وقت لکھا تھا، اب میں آپ کے منہ سے ایسی نا امیدی کی باتیں نہ سنوں۔ جب وہ برباد اجڑی حالت میں پاکستان آئی تھی اور فہیم کو اس کے ساتھ ہوئے حادثے کا پتہ چلا تو وہ اپنی بیماری کی بجائے بیٹی کی برباد حالت کا صدمہ لے کر دنیا سے جا چکا تھا۔ آج اس کو مرے ہوئے 15 دن گزر چکے تھے۔ عزیز ہانیہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا کیونکہ اس کی ساری پراپرٹی اور گھر سب کچھ حسام اپنے نام کر چکا تھا۔ ہانیہ بیٹا، آپ سے مجھے آپ کی ماما کے سلسلے میں بات کرنا تھی، آج ان کی میرے پاس دوبارہ کال آئی تھی، بیٹا آپ اپنی ماما سے ایک مرتبہ بات کر لیں۔ عزیز ہانیہ کو ایک مرتبہ پھر سمجھاتا ہوا بولا تو ہانیہ فہیم کی تصویر رکھتی ہوئے عزیز کو دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ پر بوجھ ہوں تو میں آج ہی آپ کے گھر سے چلی جاتی ہوں۔ ہانیہ عزیز کی بات کا برا مانتی اس سے بولی تو اس سے زیادہ برا عزیز نے اس کی بات کا مانا۔ بیٹا فہیم میرا دوست نہیں میرے بھائی کی طرح تھا اور میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے، آپ خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں تبھی میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی ماما سے بات کر لیں، لیکن آئندہ گھر سے جانے والی بات مت بولیے گا ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ عزیز برا مناتا ہوا ہانیہ سے بولا تو ہانیہ بھی ایک دم بول پڑی، پھر مجھے آپ بھی ان سے ملنے کے لیے دوبارہ نہیں بولیے گا، میری زندگی میں مجھے صرف اپنے بابا سے محبت تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، مجھے اب کسی دوسرے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہانیہ بے دلی سے بولتی ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگی جس نے اسے تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کھڑا تھا۔ وہ حسام اور اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی جن دونوں نے اس کو برباد کیا تھا، نہ ہی اسے رملہ سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ تم میرے پیچھے پیچھے کہاں آ رہے ہو دلاور؟ میشی مال کے اندر داخل ہو کر اپنے ساتھ چلتے دلاور کو دیکھتی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، مالک نے اسی شرط پر آپ کو باہر نکلنے کی اجازت دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ دلاور میشی کو یاد دہانی کرواتا بولا، وہ میشی کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا اس کی بات پر میشی کا موڈ خراب ہو چکا ہے، ورنہ ابھی تک گاڑی میں اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ کیا اب مجھے اپنی ذاتی چیزوں کی شاپنگ تمہارے سامنے کرنا پڑے گی؟
मिशी गुस्सा दबाती हुई दिलावर से पूछने लगी। वो जिस शॉप के सामने खड़ी थी, दिलावर की निगाहें शॉप पर पड़ी जहाँ मखसूस जनाना चीज़ों की भरमार थी। मैं बाहर आपका इंतज़ार करता हूँ, आपको जो लेना वो लेकर आ जाइए, फिर हम घर चलते हैं। दिलावर मिशी से नज़र मिलाए बगैर पूरे मॉल का जायज़ा लेता हुआ मिशी से बोला। तो मिशी ने उसमें ही अपनी आफियत जानी। वो शॉप के अंदर चली गई जहाँ उसने पहले ही दानियाल को जाता हुआ देख लिया था। उस दम छले को अपने साथ क्यों चिपका कर लाई हो? दानियाल तपे हुए अंदाज में मिशी को देखकर बोला। साथ ही उसने शॉपकीपर को इशारा किया। वो उन दोनों को शॉप के अंदर बने हुए एक रूम की तरफ ले जाने लगा। अकेली नहीं आ सकती थी दानियाल, तुमने मुझे आने का कहा था, देखो मैंने तुम्हारा कहा मान लिया, इतना ही काफ़ी होना चाहिए तुम्हारे लिए। शॉपकीपर के वहाँ से जाने के बाद मिशी दानियाल से बोली। खाली कमरा देखते ही दानियाल ने मिशी को अपनी जानिब खींचकर बाहों में ले लिया। मिशी दानियाल की सरकत पर बुरी तरह बौखलाई। ये क्या कर रहे हो दानियाल, छोड़ो मुझे। मिशी दानियाल से बोलती हुई खुद अपना आप दानियाल से छुड़ाने लगी, मगर दानियाल उसको छोड़े बिना मिशी से बोला। मुझे मालूम था तुम मेरे बुलाने पर ज़रूर आओगी मिशी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, और आज ये बात भी जान गया हो तुम मेरी खातिर कोई भी कदम उठा सकती हो। क्यों, सच बोल रहा हूँ मैं। दानियाल मिशी का खूबसूरत चेहरा देखता हुआ उसे पूछने लगा तो मिशी दानियाल की बात सुनकर अपनी पलकें झुका गई। सुनो मेरी जान, अगले इतवार के दिन तुम्हें इसी तरह बहाना बनाकर मेरे घर आना होगा, जहाँ मेरे पेरेंट्स और मैं तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। हो सकता है मेरे पेरेंट्स की मौजूदगी में हमारा निकाह भी हो जाए। दानियाल उसे बाहों में लिए अपना इरादा बताने लगे तो मिशी हैरत से दानियाल को देखने लगी। ये बहुत बड़ा कदम है दानियाल, मैं अपनी फैमिली के बगैर ऐसे कैसे ये कर सकती हूँ? मिशी दानियाल की बात सुनकर घबराती हुई बोली। यार मसला सिर्फ तुम्हारे भाई का है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पेरेंट्स को इनकार करे, और अगर तुम्हारा भाई इस रिश्ते से इनकार कर देता तो निकाह करने के बाद हमारा रिश्ता इतना मजबूत होगा कि उन्हें न चाहते हुए भी हमारी शादी करना पड़ेगी, क्योंकि हमारा निकाह पहले से हुआ होगा। दानियाल की बात सुनकर मिशी खामोश हो गई तो दानियाल मुस्कुरा दिया, क्योंकि मिशी की खामोशी मतलब उसकी नीम रजामंदी थी। वो मिशी को बाहों में लिए मिशी के चेहरे पर झुकने लगा, तभी अचानक दरवाज़ा खुला। दिलावर को कमरे में आता हुआ देखकर मिशी डरते हुए पीछे हटी तो दानियाल ने भी मिशी को छोड़ दिया। दिलावर मिशी को नज़रअंदाज करता दिलावर दानियाल पर टूट पड़ा और उसके चेहरे और पेट पर यक एक बात देगरे मुक्के बरसाता चला गया। अपने गलीज हाथों से कैसे छुआ तूने इसे, बोल। दिलावर जुनूनी कैफियत में दानियाल पर मुक्के बरसाता हुआ चिंखा। मिशी खौफ से दिलावर को पहली मर्तबा इस कदर गुस्से में देख रही थी। तेरी कौन लगती है जो तुझे इतना बुरा लग रहा है? पीछे हट साले। दानियाल दिलावर को पीछे धकेलता हुआ बोला, मगर दिलावर दोबारा उस पर झपटा। मोहब्बत है ये मेरी, सुना तूने? खून पी जाऊंगा मैं तेरा अगर तूने इस पर बुरी नज़र डाली। दिलावर ने शदीद गुस्से के आलम में बोलते हुए दानियाल को मजीद पीटना शुरू कर दिया, जबकि मिशी दिलावर के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुन खड़ी उसे देखती रह गई। शोर शराबे की आवाज़ से कमरे के अंदर 2-3 अफराद आए और दिलावर से दानियाल को बचाते उसको वहाँ से ले गए। इस वक्त इस जगह पर मिशी और दिलावर दोनों ही अकेले मौजूद थे। चले अब हमें घर चलना चाहिए। दिलावर अपने हाथों से बाल संवार कर साथ ही गिरेबान दुरुस्त करता मिशी से बोला। इस वक्त उसका चेहरा शदीद गुस्से और ज़ब्त से सुर्ख हो रहा था। पहले ये बताओ, थोड़ी देर पहले क्या बकवास की थी तुमने अभी? मिशी उसके गुस्से की परवाह किए बगैर दिलावर से बोली तो दिलावर ने सुर्ख आंखों से मिशी को देखकर अपना सर झुका लिया। आज उसके मुंह से इस लड़की के सामने वो राज फिशा हो चुका था जिसको शायद उसने अपने दिल में रख कर कब्र में उतरने का अहद किया था, मगर उस वक्त उसे गुस्सा इतना शदीद था कि वो गुस्से में क्या बोल गया उसे खुद खबर नहीं हुई थी। आपको अदालत लगानी है, घर चलकर लगा लीजिएगा, जिसमें मुजरम बनकर मैं कटहरे में खड़े होने के लिए तैयार हूँ, मगर यहाँ तमाशा नहीं लगाइए, घर चलिए। दिलावर मिशी से बोलता हुआ उसके चलने का इंतज़ार करने लगा, मगर मिशी उसको देखती हुई गुस्से में बोली, अगर मेरा भाई तुम पर भरोसा करता है तो तुम मेरे भाई के एतबार को इस तरह चकनाचूर करोगे कि उसी की बहन पर बुरी नज़र रखो। अपनी औकात मत भूलो, तुम मेरे भाई के करीब ज़रूर हो मगर उसके मुलाजिम हो। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं बनता, ना ही तुम्हें इख्तियार है कि तुम मुझे। मिशी ने अपना जुमला अभी मुकम्मल नहीं किया कि दिलावर ने चेहरे पर खतरनाक तेवर लिए उसकी जानिब कदम बढ़ाया, जिस पर मिशी की बोलती बंद हुई। दिलावर के चेहरे के खतरनाक तासुरात देखकर वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई। आपके भाई के पास नौकरी करते हुए कभी मैं अपनी औकात नहीं भूला, ना कभी उनके भरोसे को तोड़ा है, ना कभी आगे ज़िंदगी में उनके एतबार को ठेस पहुंचा सकता हूँ। अगर आपके ऊपर मैंने बुरी नज़र रखी हो या आपके लिए बुरा ख्याल मेरे दिल में आया हो तो घर पहुँचने से पहले मुझे यही मौत आ जाए, लेकिन आप हक और इख्तियारात की बात मत करिए। अगर आज दिलावर के पास हक होता या उसे इख्तियारात हासिल होते तो दिलावर आज की आपकी इस हरकत पर आपके साथ वो करता कि आप आइंदा दोबारा झूठ बोलकर घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। दिलावर ने बिना आंखें झुकाए मिशी की आंखों में आंखें डालकर ये बात बोली, जिस पर मिशी के चेहरे पर गुस्से का एक रंग आया और दूसरा जाने लगा। उसने आगे बढ़कर दिलावर का गिरेबान पकड़ा। वो हक और इख्तियारात तुम अपनी ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं कर सकते। सुना तुमने? ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया कि तुम मिशी पर अपना हक जताओ तो उससे पहले मिशी मौत को गले लगाना पसंद करेगी, समझे तुम?
मिशी गुस्से में से बोलती हुई उसका गिरबान छोड़कर वहाँ से चली गई। दिलावर जब्त करता सुर्ख चेहरा लिए गाड़ी तक आया और हमेशा की तरह एहतरामन मिशी के लिए गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। गाड़ी में बैठने के साथ ही मिशी ने अपना रुख दूसरी जानिब फेर लिया। दिलावर ने एक नज़र उस संग दिल पर डालकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। साइड पर गाड़ी रोको, भूख लग रही है मुझे, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ मेरे लिए। मिशी जानकर गाड़ी रुकवाती हुई दिलावर को हुक्म देती बोली, ताकि दिलावर को एहसास दिला सके कि उसकी नज़र में दिलावर की हैसियत मुलाजिम से ज़्यादा नहीं। दिलावर साइड पर गाड़ी रोककर मिशी के लिए फास्ट फूड लेकर गाड़ी तक आया। जितनी देर मिशी खाने से इंसाफ करती रही उतनी देर दिलावर गाड़ी से बाहर खड़ा सिगरेट फूंकता रहा। जब वो दोबारा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो मिशी को गाड़ी में खामोशी खिलने लगी। सीडी प्लेयर ऑन करो। दिलावर ने उसका हुक्म मानते हुए सिस्टम ऑन कर दिया। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो। गाने के बोल सुनकर मिशी निचला होंठ दांतों तले दबाती जब्त कर गई, जबकि दिलावर बैक व्यू मिरर से ज़ख्मी निगाह उसके चेहरे पर डालकर सॉन्ग चेंज कर चुका था। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने से रिश्ता तोड़ देंगे हम। गाने के बोल सुनकर बेसाख्ता दोनों की नज़रों का बैक व्यू मिरर में तसादुम हुआ तो दिलावर ने सीडी प्लेयर बंद कर दिया। हसाम, क्या हुआ है तुम्हें आखिर? क्यों इतने खामोश रहने लगे हो? अब तो हमारे पास सब कुछ है, क्या तुम्हें तुम्हारी बीवी तो याद नहीं आ रही? हानिया की तमाम प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद वापस पाकिस्तान आकर हसाम मेरीन से शादी कर चुका था। शादी के हफ्ते भर तो मेरीन ने हसाम को अपने साथ खुश देखा, मगर अब वो कुछ चुप चुप सा रहने लगा था। मेरे चुप रहने की वजह वो नहीं जो तुम समझ रही हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। हानिया का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, प्लीज़ अब उसके बारे में हमारे दरमियान अब डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हसाम मेरीन को टालता बोला, क्योंकि मेरीन बात की खाल निकालने वाली और शक की फितरत लड़की थी। वो हानिया के मौजू को लेकर बिला वजह मेरीन से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी बात को गलत साबित करने के लिए घर से बोला। लेकिन अंदर ही अंदर चंद दिनों से उसे अजीब से गिल्ट का एहसास हो रहा था। हानिया का जब भी ख्याल आता उसे अच्छी खासी शर्मिंदगी होती। जो कुछ उसने उस लड़की के साथ किया सही नहीं था। वो अब भी सोचों में गुम हानिया को सोच रहा था, जबकि मेहरीन जलती हुई हसाम को दोबारा सोचों में गुम देख रही थी। हानिया के लिए मैं बहुत खुश हुआ। अजीज़, कितने बड़े घर से कितना अच्छा रिश्ता आया इस बच्ची का। सबसे बड़ी बात, हानिया के साथ हुई ट्रेजेडी के बारे में मालूम होने के बावजूद बैरिस्टर सदीकी हानिया के अपने बेटे हाशिम से शादी करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले चाय पर बैरिस्टर सदीकी अपनी फैमिली के साथ डॉक्टर अजीज़ के घर आए थे और अपनी मुद्दा बयां करके जा चुके थे, जिसके बाद अजीज़ की बीवी साइमा खुशी खुशी अपने शौहर से बोली, क्या हुआ अजीज़, आप खुश नहीं हैं हानिया के लिए? क्या सोचने बैठ गए? साइमा की बात पर अजीज़ ने कोई तबसरा नहीं किया तो साइमा उससे पूछने लगी। अब की बार साइमा की बात पर अजीज़ उसको देखता हुआ बोला, मैंने बैरिस्टर सदीकी की बातों से अंदाज़ा लगाया साइमा कि उनको हानिया को अपने घर की बहू बनाने से ज़्यादा दिलचस्पी उसकी प्रॉपर्टी में थी, जो हसाम ने जब्त कर लिया। वो रिश्ते के बजाय बार बार हसाम के खिलाफ धोखेबाजी का मुकदमा दायर करने की बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें हाशिम और हानिया के रिश्ते से ज़्यादा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी और मुकदमे में है। अजीज़ जो कुछ बैरिस्टर सदीकी के बारे में सोच रहा था अपनी बीवी से अपने ख्यालात शेयर करता बोला, भाई वो बैरिस्टर है, उनका जो प्रोफेशन होगा वो उसी के मुतालिक तो बात करेंगे, और क्या बुरा है इसमें? अगर हानिया को उसको हक मिल जाए तो। साइमा अजीज़ को अपनी बात समझाती हुई बोली, नहीं साइमा, बात सिर्फ ये नहीं है जो कुछ हानिया सह चुकी है। मैं नहीं चाहता अब उस मासूम बच्ची को मज़ीद कुछ बर्दाश्त करना पड़े। जो कोई भी हानिया को सिर्फ दिल से अपनाएगा बिना किसी गर्ज या फ़ायदे के, मैं हानिया की शादी उससे करवाऊंगा। और वैसे भी पिछले साल हासिम पर कोई केस चला था जिसके लिए बैरिस्टर सदीकी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकता, ना ही अब की बार हानिया के लिए कोई रिस्क ले सकता हूँ। अजीज़ साइमा को बता रहा था, तभी उसकी नज़र हानिया पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। अजीज़ अपने हानिया को देखकर इशारे से अपने पास बुलाया तो साइमा भी हानिया की तरफ मुतवज्जह आई। हानिया अजीज़ के पास आकर बैठ गई। अंकल, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन सच बात तो यह है मैं अंदर से डर गई हूँ। दोबारा शादी के नाम से क्या ज़रूरी है ये शादी करना? हानिया अजीज़ को देखती उससे पूछने लगी, बेटा एक तल्ख तजर्बे को देखकर आप अपने दिल में ये सोच नहीं बिठाइए कि दूसरी बार भी खुदा न खास्ता आपके साथ बुरा होगा। आप अच्छे की उम्मीद रखिए और भरोसा रखिए, मैं आपका हाथ किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं पकड़ाऊँगा जो आपकी कदर नहीं कर सके। और बेटा, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद का घर बसा देखे और उसको खुश देखे। आप खुद देखिएगा, जब आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होंगी तो हसाम की बेवफाई को बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएंगी। अजीज़ के समझाने पर हानिया खामोश हो गई। तो ये थी आज की एपिसोड और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा वक्त निकाल कर आप लोगों को एपिसोड प्रोवाइड कर दिया है,
تو بس آپ لوگ اس کو سنیے، خوش رہیے، آباد رہیے. اور تھینک یو سو مچ. بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں جو نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلے کمنٹ نہیں کرتے لیکن اب وہ کمنٹ کر رہے ہیں، تو تھینک یو سو مچ. میں نے ویسے رپلائی تو کیا تھا بٹ پتہ نہیں ان کو نوٹیفیکیشن ملا یا نہیں ملا، آئی ڈونٹ نو. تو میں یہاں پر آپ کا تھینک بولتی ہوں. بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اتنا زیادہ پیار کرتے ہو. اور اس ناول کے بعد ایک بہت ہی زبردست فینٹاسٹک ناول شروع کرنے والی ہوں میں کہتی ہوں بیسٹ ناول. ہاں میرے ناول بیسٹ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ، سارے ناولز بیسٹ ہوتے ہیں. اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ تو ہر ناول میں یہی کہتی ہیں کہ یہ والا اچھا ہے، یہ والا. بھائی میں نے جتنے بھی ناول دیے کوئی برا ناول تھا نہیں تھا نا. تو اب میں جو ناول بول رہی ہوں نا اس میں بہت سارے کریکٹرز ہیں، بہت سارے جوڑے ہیں، اور کیا میں کہوں اس میں ہر طرح کی نا سٹوری ہے. اتنی زیادہ سٹوری ہے، مطلب وہ کافی لانگ ناول ہونے والا ہے اور مجھے وہ پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے. اور میں بتاؤں میں نے کب پڑھا تھا؟ 2013 میں نے اس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اور 2013 میں کتنی ہوں گی؟ میں کوئی 12-13 سالوں کی ہوں گی تب، ٹھیک ہے. تو تب میں نے اس کو پڑھا تھا اور کمال کا ناول تھا یار، وہ کمال کا، ابھی بھی مجھے یاد ہے. اور خیر 2013 میں وہ شروع ہوا تھا، ختم وہ 14 میں ہوا ہوگا، یا ختم وہ کب ہوا ہوگا 2015 میں، کیونکہ آئی تھنک سو وہ کافی لینتھی ناول تھا. ڈائجسٹ میں پڑھا تھا تب ایسا سین نہیں تھا. موبائل تو بہت بعد میں آئے اور یہ سسٹم بھی بعد میں چلا ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، موبائل سے دیکھ سکتے ہو. تو یہ بہت پرانی بات ہے. تب میرے پاس تو سیل فون نہیں تھا، میرے پاس بہت لیٹ آیا ہے سیل فون. اور 13 سال میں اگر جب 2013 میں میرے پاس کب آیا؟ میرے پاس 2018 میں آیا یا 2019 میں آیا ہے میرے پاس سیل فون، ٹھیک ہے. پہلے نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ناولز اتنے زیادہ ناولز ہو سکتے ہیں، آن لائن ناولز ہوتے ہیں اب. تو تب یہ ڈائجسٹ کا ہی سسٹم چلتا تھا، تو ہر مہینے ایک ایپیسوڈ آتی تھی تو ہم انتظار کرتے تھے. ہائے اس کا اپنا ہی مزہ تھا، اس کا اپنا ہی ایک سویگ تھا. تو اب بھی ویسا ہی سویگ رکھیں آپ لوگ. میں ہر روز تو ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی، لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہر روز پراپرلی اس کو سننا ہے. اگر آپ لوگ دیکھو ناول بہت لینتھی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ساتھ آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ پورے ناول کو سن لیں. تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر ناول کو سنا کیجئے، ٹھیک ہے. اور میں پوری کوشش کروں گی کہ ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کو ناول دوں، بے شک آدھے گھنٹے کا دوں، گھنٹے کا دوں، جتنے مرضی ٹائم کا دوں، آپ لوگ روز کا سنا کیجیے گا، ٹھیک ہے. اور میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ اتنے سال پہلے میں نے ناول سنا تھا، تو اب دوبارہ اس کو پڑھنا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا. تو ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا آپ لوگ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.